اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک احصاہ کتاب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین آخرین۔ انشاءاللہ آج بہت عظیم رات ہے، بہت، جس کو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی ہوں، نہ کوئی کر سکتا ہے کہ کتنی عظیم رات ہے۔ آج دنیا زہرا کے نور سے جگمگا گئی تھی، اور کیا بتاؤں، مجھے تو اس میں اردو کے الفاظ نہیں آتا ہے، بتانا تو بہت چاہتی ہوں مگر اردو ایسی نہیں ہے کہ آپ لوگوں جیسے اچھے اچھے الفاظ استعمال کروں اتنی بڑی شب کے لیے بس۔ مگر آج ہم سب سے پہلے رسول خدا اور بی بی خدیجہ طاہرہ کو ان کی بیٹی کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے، اس کے بعد تمام اہل بیت کو، بالخصوص امام زمانہ کو آپ کی طرف سے اپنی جانب سے شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ولادت مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ افضل السلام والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بس پروردگار، آج اتنی عظیم شب، آج کل کا اتنا بڑا دن، شب جمعہ بھی، جمعہ کا دن بھی، شہزادی کا عظیم ولادت کا دن، بس کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، نہ آج رات کو خالی ہاتھ لوٹے گا، نہ کل کے دن۔ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ یقیناً آپ زہرا، آپ ہماری شہزادی، آپ ہماری ماں، آپ سب کو خوش کریں گے آج، یقیناً آج رات اور کل کے دن ہر ایک کی جائز حلال حاجت آخرت کی دنیا کی خیر و خوبی کے ساتھ، بالخصوص آپ کے فرزند یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل ہونے کی آپ ہمارے لیے دعا کریں گے، اور ان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ یہ سب سے ہماری بڑی عید ہے، سب سے بڑی ہماری دعا ہے کہ بس آپ کا فرزند یوسف زہرا کا ظہور میں تاجیل ہو، اور ہم ان کے ساتھ ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہو، آمین ثم آمین۔ بس آج میں تمام مومنین و مومنات کو دنیا میں جہاں ہے، خاص کر کے جو پریزنٹ ہے، جو سامعین ہے، اس کو بالخصوص سادات کو، اللہ اکبر، کتنے خوش قسمت ہے سادات، آج آپ کی جدہ کی ولادت کا دن ہے۔ آپ سادات کو، خاص کر کے سادات کو بہت بہت زیادہ مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ انشاءاللہ بہت خوشی کی رات ہے، بہت خوشی کا دن ہے، آج شب داری کی رات ہے۔ کل کے دن اعمال اور مسلسل جتنا ہم شہزادی کا ذکر کرے، فضائل بیان کرے، ان کی سیرت پہ چلنے کے لیے ہم عزم کرے، اتنا کم ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا کہ آج یقیناً آٹومیٹکلی ٹاپک آ گئی ہے کہ ہم نے شہادت کی بات میں کیا تھا کہ شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہے، اور ہم نے 4 تبسم پہ دور کے بات ہوئی تھی۔ آج ہم فضائل کے بارے میں بات کریں گے کہ شہزادی کے لیے جو اللہ نے جو قرآن میں نام دیا ہے وہ کوثر ہے۔ خود اللہ نے اپنی جانب سے 9 نام دیا ہے، ہم سب کو پتا ہے۔ پہلا نام فاطمہ، زہرا، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، محدثہ، مبارکہ، یہ 9 نام خدا نے دیا، اور قرآن میں جو نام دیا وہ کوثر کا دیا۔ قرآن ناطق کے قرآن ہے شہزادی، اور 11 ناطق کے قرآن کی ماں ہے، اللہ اکبر۔ تو قرآن میں اللہ نے ایسا نام کو چنا، کوثر، یعنی کثرت سے علم، کثرت سے خوش اخلاق، کثرت سے عبادت، کثرت سے لوگوں کی شفاعت کریں گی، ہر چیز میں کثرت، ہر خوبیوں میں کثرت، کمالات میں کثرت، کرامت میں کثرت، ہر چیز میں کثرت، وہ ہے کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ مگر آپ دیکھیں کہ یہ سورہ میں کیا خوبی ہے، پاورفل سورہ ہے، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ مگر اہم ترین سورہ، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، مکہ شہر میں بھی نازل ہوا، مدینہ میں بھی نازل ہوا۔ اتنا عظیم سورہ کہ پورا اسلام سمیٹ کس کی، اتنے 3 آیت کا سورہ، 10 الفاظ ہے، 42 حروف کا سورہ، 3 آیت، سوچے 10 الفاظ اور 42 حروف کا سورہ، مگر پاورفل سورہ، پورا اسلام کو سمیٹ کے اندر
مل رہا ہے جو ہم تفسیر قرآن میں دیکھتے ہیں کس طرح مفسرین قرآن نے ہمیں سورے کے بارے میں سمجھایا ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے حکمت سے بھرپور ہے، علم سے بھرپور ہے، کہ جس کی وضاحت کرنا ان کے لیے علماء بہت سے ٹائم چاہیے، مگر میں تو آدھے گھنٹے میں مختصر ایک سمری کروں۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ سورے کا میرٹس کیا ہے۔ یہ سورہ آپ دیکھیں نمبر 1 کہ اگر کوئی 9 مرتبہ پڑھے 9 ٹائمز، تو جو اپنے میں برائی کو ختم کرنا چاہے ڈیلی 9 ٹائمز پڑھے 9 مرتبہ، کہ جیسے میرے میں فلانی برائی ختم ہو جائے، میرے میں غیبت ہے خداوند اس غیبت کو نیست و نابود کر دے، میرے میں جھوٹ ہے خداوند اس جھوٹ کو نیست و نابود کرے۔ ایک کی نیت کریں گے کہ اس برائی کو نیست و نابود۔ اگر کوئی ہمارے بیٹیوں کے پاس غلط دوست ہے، اس کے نیت سے پڑھیں گے خداوند اس دوست کو ہمارے بچے سے دور کر دے، خراب دوست سے بگاڑ رہا ہے، کوئی بھی چیز کو دور کرنا ہو، عادت کو، دوست کو، غلط دوستوں کو، تو علماء نے بتایا ہے، سید محمد علی آپ جانتے ہو نقوی، اس سے چیزیں بہت انہوں نے بتایا کہ 9 مرتبہ پڑھنے سے ہر وہ برائی سے دور کرنے کی نیت سے پڑھتے رہو جب تک وہ برائی دور نہ ہو جائے، جب تک وہ برا دوست دور نہ ہو جائے۔ پھر فرمائے کہ جو 14 مرتبہ سورہ کوثر پانی میں پڑھ کے دم کرے 14 ٹائمز اور چہرے پہ مل دے تو چہرہ نورانی ہوتا چلا جائے گا، روشن تو ہو جائے، فیشل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ مختلف قسم کے کریم ڈالنے کوئی ضرورت پیش نہیں، بس 14 مرتبہ پانی میں دم کرو، اور خاص کر کے زمزم کا پانی ہو، بارش کا پانی ہو، میرے فرات کا پانی ہو تو نور علی نور۔ تو پھر آپ دیکھیں، پھر فرمایا کہ 500 مرتبہ جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے 500 مرتبہ یہ سورہ پڑھے، ایک نشست میں تو ویری گڈ، نہیں تو 24 گھنٹے میں 500 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے تو ضرور اولاد ہوگا۔ تو یہ اور واجب مستحب نماز میں پڑھنے سے بھی اولاد ہوتا ہے، اور جو اس کی فضیلت سمجھ کے پڑھے، اس شہزادی کی شان میں نازل ہوا ہے، وہ اس کے سورے کی ساری فضیلت کو جان کے معرفت حاصل کر کے یہ سورت کی تو یہ سارے فوائد ملے، نہ کہ چھوٹا سورہ ہے، مختصر سورہ ہے، جلدی سے پڑھ لوں گی، یہ تو کوئی ٹائم بھی نہیں لگے گا، نہیں، نیت العمل بالنیت، نیت ہو کہ سورے کتنی فضیلت ہے اس لیے میں پڑھ رہی ہوں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو ان کو یہ ملے گی کہ قیامت کے دن سب لوگ پیاس کی شدت سے ہوئیں گے، ان کو تو کوثر کا پانی پلایا جائے گا، کوئی پیاس کی شدت نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر فضیلت سمجھ کے تلاوت کرے گا تو رسول اللہ کے ساتھ قیامت کے دن روضہ محشر جنت میں ان کے پڑوسی میں رہے گا، یعنی ان کے جوار میں رہے گا، رسول اکرم کے جوار میں رہے گا۔ آپ سوچے کیسی زبردست حدیث موجود ہے اس سورے میں، چھوٹا سا ترین سورہ مگر کتنا پاورفل سورہ ہوگا، کتنے پیغامات کو لیے ہوئے سورہ، کتنے دروس کو لے لیا ہوا ہے سورہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ کسی عام انسان کی فضیلت بیان کرنا کس کی مجال نہیں ہے، کوئی نہیں سکتا۔ تو ہم پھر دیکھیں کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جب پورا قرآن ان کے قلب پہ نازل ہے، پورا قرآن جو کہا جاتا ہے سورہ حشر میں کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ قلب کی تعریف ہے رسول کے قلب کی، یہ پورا قرآن ان کے قلب، مگر اللہ نے نہیں کیا فصل لربک وانحر، نہیں کہا فصل لربک وانحر، تم شکریہ ادا کرو نماز کے ذریعے اور قربانی کر، نہیں کہا۔ جب اللہ نے رحمت للعالمین بنایا نہیں کہا کہ تم یہ میرا شکریہ ادا کر صلاۃ اور قربانی کے ذریعے، فصلی لربک وانحر، نہیں کہا۔ جب ان کو 1,24,000 انبیاء کی سرداری دی، اتنا بڑا مقام دیا، نہیں کہا کہ تم میرا فصلی لربک وانحر، نہیں کہا۔ رسول نے جب کہا انک لخلق عظیم، تو خلق عظیم کا مالک آف دا ہائیسٹ مورالٹی، نہیں کہا فصلی لربک وانحر، یعنی میرا حبیب اللہ بنایا، کسی نبی کو حبیب نہیں بنایا ہمارے رسول، مگر نہیں کہا فصلی لربک وانحر۔ کب کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ہمیں بتانے جو رسول شکریہ کا مجسمہ ہے، پیکر ہے،
ان کو اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ شکریہ ادا کر نماز اور قربانی کے ذریعے. ہم تک پیغام پہنچانے کے کوئی بہت عظیم نعمت کی بات کر, ایک بے مثل بے نظیر یونیک نعمت کی اللہ بات کر رہا کہ رسول کو کہا جاتا ہے فصلی لربک وانحر. تو آپ سوچے کتنی عظیم نعمت ہے شہزادی. اگر ہم ان کی قدر نہ کرے پیروی کر کے تو ہم جیسے بدقسمت کون ہوگا. اتنی عظیم شخصیت اللہ نے ہمیں اسوہ حسنہ کے لیے ہمیں اللہ نے دی. خود امام زمانہ کے لیے میری اسوہ حسنہ ہے میری جدہ. 11 امام فرماتے کہ ہم لوگ آپ پہ حجت ہے, ہماری جدہ مجدہ ہم امام 11 اماموں پہ حجت ہے. آپ سوچے سب کے لیے ماڈل ہے, مرد عورت سب کے لیے ماڈل. یہ ہے کوثر جس کے لیے اللہ کے رسول کو کہا جاتا فصلی لربک وانحر. تو میرا شکریہ ادا کر نماز اور قربانیوں کے ذریعے. تو پتہ چلا کہ بہت عظیم ولادت کی شب ہے, بہت عظیم ولادت کا کل کا دن ہے. ان میں جتنا کرے ہم شہزادی کے لیے اتنا اپنے کو کم سمجھے. پھر ہم ایک ورڈ پہ جائے تو دیکھے انا میں کیا پورا اصول دین اور فروع دین ہے نا. کس طرح اصول دین پھر مفسرین قرآن نے سمجھایا انا ویریلی ہوئی اللہ اپنے پاور قدرت سے بات کر. توحید آیا, انا میں توحید بھاڑ دے کے قدرت کے سائن. آتینا کا جو ہے آتینا کی بات بعد میں کروں گی, کا رسول ہے, آتینا کا تجھے عطا کیا ہے رسالت. آ گئی کوثر فاطمہ اور اہل بیت آ گئے, اس میں آ گئے سب. فصلی نماز دین کا ستون ہے, نماز فروع دین کی ماں ہے. وہ آئے تو سارے فروع دین اس میں شامل ہو. وہ پریکٹیکل نماز توحید ہے. پہلا انا عقیدہ ہے, توحید کا عقیدہ. پہلا لفظ. پھر فصلی توحید ان ایکشن. لربی اخلاص سے کام کرو. جس رب نے تمہاری تربیت کر رہا, جو رب نے تمہاری اتنی نعمتیں دی ہے, جو رب تمہاری ہر لمحے تمہاری مدد کر رہا ہے, اس کے لیے سب کام کرو. رب کے لیے, خالق اکبر کے لیے تم کام کرو. لربی کسی انسان کے لیے نہیں, خود انسان کے طرف سے ہمیں ملے گا اجر, مگر ہمیں کرنا ہے تو لربی. توحید ان ایکشن آ گیا, اخلاص کی بات آ گئی. فصل لربی کو وانحر, اور تو قربانی عطا دیتا چلا جا. قربانی تو دے. قربانیاں کیا ہے؟ قربانی واجبات تو آ گئے, فصل لربی تمام واجبات آگے اس کے اندر. تو وانحر میں کیا تمام حرام, کیونکہ حرام سے بچنے کے لیے قربانی چاہیے, بے پردگی سے بچنے کے لیے قربانی چاہیے, مکس گیدرنگ شادی سے جانا اور بچنا قربانی چاہیے, جھوٹ سے بچنا قربانی چاہیے, غیبت سے بچنا قربانی چاہیے. یعنی حرام سے بچنا ایک جہاد بن نفس ہے. واجبات کر دینا آسان ہے, مستحبات کر دینا آسان ہے, مگر حرام سے بچنا وانحر میں ہے. تو پتہ چلا کہ پورا اصول دین فروع دین تولا ہے کوثر, تبرہ ہے انا شانک ہو الابتر, ابتر ہے, تبرہ ہے, تولا آ گیا, تبرہ آ گیا. سب کچھ اس چھوٹا سا 3 آیت کا سورہ 10 الفاظ میں پورا اسلام سمیٹ کے آ گئے. شہزاد کیوں نہ ہو, شہزادی کے شان میں نازل ہوا ہے, پیشن گوئی اللہ نے دی ہے. اب ایک عظیم ترین لفظ پہ مجھے آپ کی توجہ کھینچنا ہے, جو مفسرین ہماری توجہ کھینچتے. ہمارے بس میں نہیں یہ جاننا, ہم مفسرین قرآن سے سب سیکھتے ہیں. آتینا عین ہے, بہت غور طلب کرتی, بہت غور و فکر. قرآن میں جگہ جگہ ہے آتینا وداؤٹ عین کے بغیر آتینا. جیسے اب مثال دوں گی, سورہ بقرہ ورس 87, 2 نمبر کا سورہ ورس 87. وَلَقَدْ زور دے کے لقد, وَلَقَدْ زور دے کے لقد, شورلی لقد آتینا موسیٰ الکتاب. عین نہیں ہے, آتینا الف تے یہ نون, عین نہیں ہے, عین مائنس ہے. جگہ جگہ یہاں کہتا اللہ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ کو کتاب. اسی آیت میں کہتا ہے وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ, ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے بینات دیے, معجزات دیا. کیسے بڑے بڑے معجزات دیے تھے, اندھے کو بینائی دیتے تھے, مریض کو شفا دیتے, مردہ کو زندہ کرتے تھے, ہم نے بینات دی. مگر عین نہیں ہے, سب آتینا بار بار قرآن میں آتینا. اس سے بھی بڑھ کر سورہ ہجر
سورہ ہجر 15 نمبر کا سورہ ہے, سورہ نمبر 15 ورس 87, اگین سیم ورس. وہ بقرہ کا 87, یہ 87 ورس ہے, مگر سورہ ہجر کا 50 نمبر کا سورہ. رسول کو بھی کہ وَلَقَدْ آتَيْكَ, کا رسول, عین نہیں ہے, آتَيْكَ, الف تے یہ کا, بس خلاص, آتَيْكَ. وَلَقَدْ آتَيْكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ ہم نے تجھے دیا ہے رسول, اور قرآن عظیم, مگر عین نہیں ڈالا ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھ لو, ہر جگہ عین کے بغیر بات ہو رہی. آتینا, سیدھا سیدھا آتینا. اور قرآن جیسی وَلَقَدْ آتَيْكَ, ہم نے اے رسول تجھے عطا کیا, آتَيْكَ عین نہیں ہے. سبع من المثانی والقرآن العظیم, تو نے سورہ فاتحہ عطا کیا, سبع 7 آیتوں کا سورہ, سبع مساکین, کیونکہ 2 مرتبہ نازل ہوا تھا مکہ میں مدینہ میں, اور ہر چیز 2 مرتبہ. رحمانی رحیم, بسم اللہ میں اگین رحمانی رحیم ریپیٹ ہو رہا ہے, ایاکا 2 مرتبہ, صراط 2 مرتبہ, رحمان رحیم, ہر کئی الفاظ ریپیٹ ہو رہا ہے, اسی لیے بھی مسانی کہا گیا, ریپیٹیشن ہے مسانی. سبع من المثانی اور قرآن العظیم, قرآن جیسی کتاب ہے مگر عین نہیں ڈالا ہے. تو کیا فاطمہ قرآن سے بڑھ گئی؟ قرآن ناطق ہے فاطمہ, قرآن ناطق, قرآن اور اہل بیت برابر برابر, ثقلین 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہو, قرآن اور اہل بیت. مگر فاطمہ خود ناطق کے قرآن, 11 اماموں ناطق کے قرآن کی ماں, اتنا بھی نے زینب بھی ناطق کے قرآن, حتی تک بھی فضہ بھی ناطق کے قرآن ہو گئی, ان کو بھی ناطق کے قرآن بنا لی. اللہ اکبر. تو ہو گئی, اس میں عین آیا, کہیں بھی عین نہیں ہے, کہیں بھی. پہلے سورہ ضحیٰ نازل ہوا تھا, جس میں اللہ نے رسول کو خوشخبری سنا دی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب, فیوچر ٹینس ہے سوفا, ان قریب اللہ تمہیں ایسی یعنی نعمت عطا کرے گا جس میں تو راضی ہو جائے. یعنی رسول کے لیے سب سے امید بخش آیت یہ آیت, امید بخش آیت سورہ ضحیٰ کی 5 نمبر کی آیت, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس میں عین ہے, دیکھ لیا نا, اس میں عین ہے. بس قرآن میں 2 جگہ عین ہے, ایک وہی جو شہزادی کے ان قریب تمہیں اللہ یؤتیک ربک فترضی, کہ تم راضی ہو جائے. اللہ کہہ رہے رسول کو, تو اللہ سے راضی ہو جائے گا, ایسی بڑی نعمت تجھے دینے والے. اس کے بعد سورہ کوثر نازل, انا اعطیناک الکوثر. دونوں میں عین ہے. سورہ ضحیٰ میں 5 میں عین, بس پورے قرآن میں 2 جگہ عین ہے. بس شہزادی کا مقام کو کوئی نہیں بیان کر سکتا, شہزادی کا مقام حد سے زیادہ بلند. اس چھوٹی سی 3 آیت کا سورے میں اتنا سارا غور و فکر کیا تو پتا چلا کہ اس میں کتنی بڑی فضیلت شہزادی کی بتائی گئی. الحمدللہ الحمدللہ. ان کی فضیلت کہاں بیان کی؟ ہم ولادت میں فضیلت بیان نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ شہادت میں تو ہم نصیحت زیادہ ہوتے, گرگرانا زیادہ مصائب ہوتا. آج تو ہم فضائل کتنے, اللہ نے 9 نام دیا, قرآن میں کوثر دیا, کیونکہ ہر چیز کثرت سے اللہ نے ان کو دی. پھر آسمان پہ منصورہ, آسمان میں منصورہ ہے مددگار, دین کی مددگار, رسول کی مددگار, مولا علی کی مددگار, مومنین کی مددگار, ہر ایک کی مشکل کشائی کرنے والی, یا مولاتی فاطمہ تبریزینی, یا زہرا, یا زہرا کو تھوڑا مشکل ٹل جائے. منصورہ ہے آسمان, مدد کرنے والی, ملائکہ کی بھی مدد, ہر ایک کی مدد کی شہزادی, منصورہ ہے آسمان. امام چھٹے امام فرماتے 135 القابے میری جدہ مدد, 135, ہر ان کی صفت بیان کر رہے, ہر صفت ان کی بیان ہو رہی. تو پتا چلا کہ ان کا فضیلت کا کنیت دیکھو تو بے شمار 20 کنیت ہے, 3-4 آپ کے سامنے بیان کروں گی. آپ کو پتہ ہے کنیت 20 کنیت. ام ابیہا سب سے بڑی کنیت, ام ابیہا کس کی ماں؟ رسول کی ماں. ماں کے پیر تلے جنت ہوتا ہے, رسول کی جنت فاطمہ زہرا ہے, ام ابیہا. اب سوچے جو افضل العالمین کی ماں جس کو کہا جائے, ان کی فضیلت کون بیان کر سکتا ہے؟ ام ابیہا. ام الائمہ 11 اماموں کی ماں, ام الائمہ. ام الفضائل فضائل کی ماں, ام العلوم علوم کی ماں. یعنی اتنی زیادہ کنیت دیکھو, ان کے القاب دیکھو, اللہ کی طرف سے وغیرہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. ان کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں ہے, الحمدللہ. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں
اب ان کی سیرت پر چلنا ہے. فضیلت تو بیان کر لیتے ہم، مگر لیلۃ القدر ہے. اللہ لیلۃ القدر کے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم سب کو جانو لیلۃ القدر. وما ادراک فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا. لیلۃ القدر کی سیکریٹ راز ہے فاطمہ، سیکریٹ مستودع فیہا، سیکریٹ راز ہے، کوئی نہیں جان سکے. ہر چیز ان کی چھپی ہے. ان کے فضائل تو بہت ہے، علم میں تو کتنا، ام العلوم مصحف فاطمہ یہ گواہی دیتے اس کا علم کی کوئی حد نہیں، کہ ہر معصوم ریفرنس بک کی طرح رکھا ہے. تو پتا چلا کہ ان ساری صفتوں لیلۃ القدر سمیٹ میں آتی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر. ہزار لیلۃ خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے ہزاروں مخلوقات سے شہزادی بہتر ہے. کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ فاطمہ کا ایک مطلب یہ عاجز ہونا. فاطمہ کی صحیح معرفت حاصل کرنے، ہر کوئی عاجز ہے، کوئی حاصل نہیں کر سکے گا فاطمہ کی معرفت. سیدۃ النساء العالمین بنتی ہے 18 سال کی زندگی میں، اولین اور آخرین عورتوں کی سردار. آپ سوچے خاتون جنت 18 سال کی اس عمر میں سارے عہدہ نمونے عمل ہمیں بتا دی. بیٹی کیسے سے کیسا ہونا چاہیے، بیوی کیسے سے کیسا ہونا چاہیے، ماں کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے، ایک ملکہ فضا کے ساتھ کیسے رویہ ہونا چاہیے، ایک ساس بہو کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے. 18 سال کی زندگی کمپلیٹ اسوہ حسنہ بن کے دنیا سے رخصت ہوئے. کمپلیٹ کوئی ایسی چیز نہیں کہ سخاوت تو دیکھو تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. انفاق فی سبیل اللہ تو فیوریٹ عبادت. تو اسی لیے مشکل ہے کہ شہزادی کے فضائل کوئی بیان کر سکے جو اتنا کہہ دے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر. تنزل الملائکہ والروح، ملائکہ نازل ہوتے لیلۃ القدر. شہزادی کے پاس مسلسل ملائکہ، جبرائیل تڑپتا ہے کہ میں جھولا جھلاؤں، میں چکی چلاؤں. رضوان جنت میں جنت سے آتے درزی بن کے آ جاتا ہے. ملائکہ تڑپ رہے کہ ہمیں فاطمہ کی خدمت کا موقع ملے. آپ سوچے کتنی عظیم عورت کے ملائکہ تڑپے. اسرائیل بھی ان کی اجازت، ملک الموت کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے، مگر فاطمہ کی حرمت ہے کہ اسرائیل بھی رسول کا روح قبض کرنے کے لیے اجازت لے رہا ہے کہ اندر آؤں کہ نہیں آ سکتا ہوں. تو آپ سوچئے کہ کون ہے ان کی فضیلت بیان کر سکتا ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں. بس مگر آخر میں اتنی فضیلت ہم نے سن لیا، اب عمل پیرا تو ہونا ہے نا. مشہور قصہ ہے، آپ سب جانتے ہو، فاطمہ نے کس کو شیعہ کہا، کس کو محب کہا. وہ مشہور قصہ جو مولانا صادق صاحب نے بکلیٹ لکھے شہزادی پہ، اس میں ایک قصہ موجود ہے. ایک عورت آئی شہزادی کے پاس، میرے شوہر نے بھیجا ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے، کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ شہزادی نے بتا دیا شیعہ ہمارا کون ہے. شیعہ میں 4 باتیں، الفاظ میرے، مفہوم شہزادی کا. شیعہ میں 4 باتیں پائی جائیں گی: تمام واجبات پہ عمل کرے گا، تمام محرمات سے بچے گا، ہم سے محبت کرے گا، اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرے گا. 4 باتیں. تو وہ باقی شوہر کو جواب دی، واپس پلٹی. میرے شوہر تو رونے لگا کہ تو پھر ہم اب کے شیعہ میں تو کوتاہی کرتے ہیں، واجبات میں ہم تو کوتاہی کرتے ہیں، حرام کام میں. بے شک ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، یہ تو ہمارے میں یقینی، ہم آپ کے یقیناً محب ہے. مگر کیا اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں واجبات میں تو کیا ہم آپ کے شیعہ نہیں ہو سکتے؟ شہزادی کا تم محب ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ تمہیں پاک ہونا پڑے گا. تم نے اتنی کوتاہی کی ہے تو قیامت کے میدان میں ہماری شفاعت فوراً نہیں ملے گی. اگر تم نے دنیا میں تو ہم نے توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، شفاعت مل جائے گی. مگر ہماری توبہ ادھوری رہ گئی، ہم نے صحیح توبہ نہیں کیا تو پہلے جہنم میں جانا پڑے گا. کئی سالوں، لاکھوں سال شہزادی بتاتی ہے کہ رہنا پڑے گا، پھر ہم وہاں سے تمہیں نکالیں گے. تو شیعہ کی آخری منزل تو جنت ہے، مگر فوراً جانے والے جس نے عمل کیا اور توبہ کر لیا، کوتاہی ہوئی تو توبہ کر کے دنیا سے گئے، اور کچھ کمی پیشی ہوئی تو بیماری کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے پاک ہو گئے دنیا کی تکالیف سے، تو پھر سیدھا جنت میں چلا جائیں گا ہماری شفاعت سے. مگر اگر دنیا کی مصیبتیں سے پاک نہ ہو سکے، اتنا زیادہ گناہ تھا، تو موت کی سختی،
عالم برزخ کی سختی، اس سے بھی پاک نہ ہو سکے، اس سے بھی زیادہ گناہ تھا تو قیامت کے میدان کی سختی، ابھی بھی گناہ زیادہ تھا تو جہنم میں جانا پڑے گا پاک ہونے کے لیے، پھر جا کے جنت میں آنا پڑے۔ کیوں ہمیں بیدار نہ ہو جائے؟ کیوں آج رات کل کا دن ہم سچی توبہ کریں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اور شہزادی کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، ایسی توبہ کریں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ یہ دنیا کی پریشانی، ہاں پھر دنیا کی ایک امتحان والی پریشانی ہوتی ہے، وہ تو اچھی ہے، اس میں تو انسان کے سکون ہوتا ہے۔ جو امتحان والی پریشانی ہوتی ہے اس میں تو درجہ بلند ہوتا ہے، اس میں بے چینی اور اپسیٹ نہیں ہوتا انسان۔ جو گناہ کی پاکیزگی ہوتی ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو امتحان میں تو انسان بہت پرسکون ہوتا ہے، مگر ہم لوگ پرسکون نہیں ہوتے، تکلیف میں ہم بے چین ہو جاتے، مطلب میں ہماری گناہ کی پاکیزگی۔ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ جبھی تو سید سجاد ایک دعا میں کیا فرماتے، خدایا میں کس کا شکر زیادہ کروں، تو نعمت دیتا ہے میں شکر کرتا ہوں، شکر کرنا چاہیے، میں کرتا ہوں، مگر جب تو مصیبت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مفہوم امام کا الفاظ میرے، تو میں زیادہ شکر کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ تو زیادہ یاد رہتا ہے، مشکل میں، بیماری میں، تکلیف میں تو زیادہ یاد رہتا ہے، تو خوشی میں تجھے بھولنے کا امکان ہے، مگر مصیبت میں تجھے بھولنے کا امکان نہیں ہے۔ تو پروردگار جو چیز تمہیں ہمیں یاد، تیری یاد تازی رکھے ہر وقت، وہ یقیناً زیادہ بہتر ہے، مصیبت نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے کہ تیری یاد تازی رہتی ہر وقت، کیونکہ ہم مشکل حل کرنے کے لیے کوشش کرتے تو ہی تو یاد رہتا ہے نا۔ تو پتا چلا کہ شہزادی کہ ہم نقش قدم چلنے کے لیے شیعہ بننا آسان نہیں ہے، جہاد نفس کرنا پڑے گا۔ اس میں عظیم ترین چیز ہمیں پتا ہے کہ شہزادی کو پسندیدہ تن حجاب ہے۔ میں آج رات کو کل وعدہ کریں شہزادہ کو ہم پوری کوشش کریں گے بہتر سے بہتر حجاب، ہم مس گیدرنگ شادی نہ کریں گے، نہ شرکت کریں گے، ان کا حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، جو لوگ کرتے ہیں بےہودہ شادی ہم اٹینڈ نہیں کریں گے، ان کا حوصلہ افزائی کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ آج رات کو ہم شہزادی سے بات کریں، ہم شرم حیا کو براتی چلے جائیں گے، نامحرم سے کس طرح بات کرنی چاہیے، شرم حیا سے نامحرم سے بات کرنی چاہیے، لذت سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہنسی مذاق نہیں کرنی چاہیے، وہاں سے کام گڑبڑ شروع ہو جاتا ہے۔ اور غیبت سے بچنا ہے، شہزادی اٹھ کھڑی ہو گئی، مہمان غیبت شروع کے اپنے گھر میں، تو غیبت سے بچنا، یہ دو تو اہم ترین ہماری ذمہ داری، پردہ اور غیبت سے بچنا، کیونکہ مردہ میت کا گوشت کھانا برابر۔ یہ آج رات کو کل کے دن ہمیں دعا اعمال کریں گے۔ ایک کوشچن آیا ہے کہ غیبت سے بچنا چاہیے تو کیسے بچے، تو یہ سوال ابھی جواب دے دیتی۔ ایک سوال آیا ہے کہ ہم غیبت سے بہت بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں مگر نہیں بچ سکتے، ہو ہی جاتی ہے، تو اب اس کا تھوڑا سا جواب دے دیتی ہوں، کبھی اور زیادہ دوں گی کیونکہ سوالات بھی ہیں اور ٹاپک بھی کرنے کے، ہر روز ایک مرتبہ ہم نے سوچا تھا ایک ٹاپک کریں گے کیونکہ لوگوں کی درخواست آئی ہے۔ تو اب ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گناہ سے کیسے بچے غیبت، اس میں علماء نے بہت اچھی بات بتائی۔ جب علماء بات بتائے تو اپنی جیب کی باتیں نہیں بتاتے، حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ تو علماء نے یہ بات بتائی کہ کوئی چاہتا ہے کوئی گناہ کا عزم کرے کہ کون سا گناہ، تو اس کو عزم کرے، شب جمعہ ہے آج، شب جمعہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھے اور کس کو ہدیہ کرے، اولیاء خدا کو جو مکہ مدینہ میں دفن ہوئے، جو مکہ مدینہ میں مدفون ہے، اولیاء خدا، سب نہیں، مکہ مدینہ اولیاء خدا، جو اولیاء خدا مکہ و مدینہ میں ان کو مدفون ہے، ان کو کچھ قرآن کی تلاوت کرے، چاہے یاسین ہو، واقعہ ہو، کچھ سورے ہو کہ قرآن کا ختمہ کرنا ہے 40 ہفتوں تک، 40 شب جمعہ، 40 شب جمعہ، تو ایک گناہ کی نیت کرے کہ کس کے لیے آپ کر رہے 40 شب جمعہ، خداوندہ مجھے اس غیبت سے بچنا ہے، میں کر چکی اس کی معافی مجھے عطا کر، اب نہیں کرنا ہے مجھے، میں عزم کرتی ہوں۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح گناہ سے بچ جاؤں گے جو اولیاء خدا جو مکہ و مدینہ میں دفن ہوئے، ان کو کچھ قرآن کی تلاوت کر کے شب جمعہ ہدیہ کریں گے 40 ہفتوں تک، تو آٹومیٹیکلی گناہ سے بچتے چلے جائیں، آٹومیٹیکلی غیبت سے بچتے چلے جائیں، الرٹ رہیں گے، بیدار لیں گے، یہاں غیبت ہو رہے، مجھے سننا بھی نہیں ہے، مجھے غیبت کرنی بھی نہیں۔ تو یہ عمل علماء نے بتایا۔
پھر ایک پہلے بتا چکی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ وہ جو عمل ہے کہ اللہ کے 3 نام ہے 14 دن تک 110 مرتبہ، 14 دنوں تک 110 مرتبہ۔ پہلا نام ہے یا مرید، صفات ثبوت ہم نے کیا، اللہ ہر کچھ کرتا اپنی مرضی سے، یا مرید یا فعال، مرید و فعال کو ساتھ میں اللہ جو کرتا ہے، فعال کرنے والا جو کرتا ہے اپنی مرضی سے اپنی منشا سے کرتا ہے، یا مرید یا فعال یا قوی، قوی سب جانتے ہیں میں نے قوی یا قوی، یہ 3 نام اللہ کا ہمیں پڑھنا 110 مرتبہ 14 ڈیز تک۔ ایک گناہ کو دماغ میں رکھے، مجھے غیبت سے ہر صورت میں بچنا ہے، خدا ہر وقت عزم کرے پڑھنے سے پہلے خدا میں کس لیے کر رہی ہوں، مجھے غیبت سے بچنا ہے، مجھے غیبت سے بچنا ہے، کر چکی اس کی معافی مانگ رہے، یا مرید یا فعال یا قوی، یا مرید یا فعال یا قوی، پڑھتے چلے جاؤ 110 مرتبہ، پوری تسبیح اوپر سے 10، 3 نام ایک ساتھ لینا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی ڈسپلن 14 دن میں نہ ملی تو 1-2 دن وقفہ کر کے دوبارہ وہی گناہ جو اب سے زیادہ ہم سے زیادہ ہو رہا ہے، یا جھوٹ ہے یا غیبت ہے یا بہتان ہے یا نفاق ہے، ریاکاری ہے وغیرہ وغیرہ، 14 دن تک 110 مرتبہ یہ 3 ناموں لینا ہے۔ ریپیٹ کرتی، یا مرید یا فعال یا قوی۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ گناہ سے بچتے چلے جاتے۔ اس میں آپ ہر حال میں وضو میں رہنا، یہ سب لوگ رہتے ہیں، وضو میں وقت دعا کریں، جب زبان کو کلی کر رہے ہیں کلی، تو آپ کہنا خدایا مجھے غیبت سے بچا، یہ پانی میں پھینک رہی، میری غیبت کو پھینک ڈالتی ہوں، میں اب نہیں کروں گی، غیبت نہیں کروں گی۔ کلی کے وقت دعا کرے، خدا مجھے غیبت سے بچا۔ غیبت کو ہی پکڑو، غیبت جو گناہ میں زیادہ کرتے ان کو ہی پکڑتے رہو کچھ مدت تک، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم اس سے بچ رہے ہیں۔ اول وقت نماز، یہ بھی جو انسان کو الرٹ رکھتا ہے، ہر روز وداؤٹ فیل ہر نماز اول وقت۔ تو علماء نے ایسی بہت باتیں بتائی، پھر آیت اللہ نقودکی نے جو بتائی، امام خمینی نے ہمیں 5 چیزیں بتائی، ہر کامیابی کا تھا اس میں ہے 5 چیزیں، تسبیح زہرا، پھر آپ نے پتا ہے کہ 3 صلوات نماز بعد تسبیح زہرا، 3 صلوات، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ من یتق اللہ وغیرہ، یاد ہے یہ چیز، آیت الکرسی، 5 چیزیں نماز بعد۔ یہ بھی اس وقت کامیابی کا مطلب ہے گناہ سے بچنے کی بھی کامیابی۔ تو آپ غیبت کی نیت کرو چند مدت تک، جب تک غیبت سے نہ بچے۔ پھر آیت اللہ شبیر زنجانی ہر کامیابی کے لیے ہر نماز پر 3 چیزیں بتائی جو ہم کر چکے ہیں، تسبیحات اربع 30 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 5 نماز کے بعد 30 ٹائمز تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ۔ پھر کہا کہ اللہم کن لی ولیک ہر نماز کے بعد، اور سجدے میں جا کے یا واسع یا وہاب 14 مرتبہ، یا واسع یا وہاب، یا واسع یا وہاب، یا واسع یا وہاب 14 مرتبہ سجدے میں۔ تو 8 چیزیں ہو گئی، وہ ڈیلی کرے، اس وقت کامیابی کی یہ نیت کرے کہ گناہ سے بچنے کی مجھے کامیابی ملے، غیبت سے بچنے کی مجھے کامیابی ملے، نیت کرو، عزم سٹرونگ کرو۔ پھر ہمیں بتا دیا سورہ دہر، سٹرونگ ویل پاور بنانے کے لیے، سٹرونگ عزم کو سٹرونگ بنانے کے لیے سورہ دہر، شہزادی کا قصیدہ پڑھے، قصیدہ ہے 4 تن کا اور بی بی فضا کا، وہ خاص پڑھے سٹرونگ ویل پاور کرنے کے لیے کہ میں گناہ سے بچوں، میں غیبت سے بچوں گا۔ تو آپ جو عبادت کرتے، جو ذکر الہی کرتے، تسبیح زہرا جس کو قرآن نے کہا ذکر کثیر، کوئی ذکر کثیر کرے تو گناہ سے بچے گا۔ تسبیح زہرا کرے کہ میں اس لیے تسبیح زہرا کرتی ہوں کہ میں غیبت سے بچوں، درود کی ایک تسبیح کرے میں غیبت سے بچنے کے لیے درود کرتی ہوں۔ تو ہر اچھی عمل میں نیت کرے میں غیبت سے بچنے کے لیے کرتی ہوں۔ تو پھر شہزادی کی کنیزی میں آ جائیں گے، شہزادی کی نہیں تو بی بی فضا کی کنیزی میں آ جائیں گے۔ شہزادی کی کنیزی میں مشکل ہے، بی بی فضا کی شاید کنیزی میں آ سکے، شاید وہ بھی شاید۔ تو کوشش بہت کرنا ہے ہمیں کہ جو عمل آپ کو ایمان ہے، آپ کا زیارت آل یاسین پڑھے، اس لیے سے خدا مجھے امام زمانہ میری مدد کرے، زیارت امین اللہ ہے، زیارت جامعہ کبیرہ ہے، زیارت وارثہ ہے وغیرہ۔ بعض علماء نے کہا ایک پروگرام رکھو دن میں، صبح پہلے زیارت آل یاسین پڑھا، پھر یہ نیت، پھر 8 بجے صبح آپ نے زیارت وارثہ پڑھا اور ہدیہ کیا 12 مانگ،
پھر 11 بجے اپنے 50 درود پڑھا اور ہدیہ کے بارے میں امام ہر وقت اپنا میں نے گناہ سے بچنا ہے، مجھے غیبت سے بچنا ہے، یعنی ایک پروگرام بنائیے کہ وقفے در وقفہ ایک حساب عبادت کرے، جو گناہ آپ سے ہو ہی جاتا ہے اس کا عزم کرے کہ مجھے اس سے بچنا ہے، اس عبادت کے ذریعے، اس ذکر کے ذریعے، اس درود کے ذریعے خدا تو میرا گناہ بخش بھی دے اور آئندہ نہ کرنے کی مجھے توفیق عطا کرے، اس ذکر کے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود، ان الحسنہ جو حسنہ ہے، نیکیاں ہے، ذکر سب، ان یذہبن السیئات کھا جاتے ہیں سیئات کو، برائی کو حسنات کھا جاتے ہیں، ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ جواب ایک کوشچن آیا تھا تو اس کا جواب ایک سوال کا میں نے شہزادی کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ ان کو غیبت سے سخت نفرت ہے، سخت نفرت ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ یا ٹاپک بدل لو، کہیں ہوتا ہے جس کی غیبت ہے ان کی دفاع کرو۔ 5ویں امام نے بتایا نا، کوئی 4 کام کرے شہزادی کے نام پہ، 4 کام، تو وہ محب میں سے شیعہ بن جائے گا۔ قیامت کے میدان میں شیعہ ان کی شفاعت کریں گے، شیعہ کی شفاعت شہزادی کریں گی نا، مگر شیعہ کی شفاعت محب کی شیعہ کریں گے، مگر جن میں 4 باتیں پائی جائے، شہزادی کی خاطر، ان کے ہدیے کی خاطر کسی کو کھانا کھلائے، کسی کو راشن دے، کسی غریب کی مدد کرے کھانے میں، کسی کو پانی پلائے، ٹھنڈا پلائے شہزادی کے نام پہ، کسی کو کپڑے پہنائے، کلوتھ دے غریب شہزادی کے نام۔ اور چوتھی کو اسی لیے تو میں نے سنا ہے، چوتھی ہے کہ کوئی شہزادی کی ہدیے کی خاطر، شہزادی کی خاطر کسی کی غیبت ہو رہی تھی، تم نے شہزادی کی خاطر ان کی دفاع کیا، ان کی دفاع کیا، ان کی کسی کی غیبت ہو رہی تھی کہ دیکھو فلانی، تم نے کہا نہیں تمہاری غلط ہے، میں تو ان کی یہ تعریف جانتی ہوں، یہ خوبی ہے اس میں، یہ تو کیوں کمی دیکھتے ہو، خوبی دیکھو لوگوں، دفاع کیا کہ ہمارے میں کمی نہیں ہے، کہ ہمارے میں عیب نہیں ہے، ہم دوسرے کے عیبوں کو کیوں تلاش کرتے۔ تو یعنی چوتھی چیز کیا ہے؟ تو کھلانا پلانا لباس دینا آسان ہے، چوتھی چیز ہے کہ کوئی غیبت کر رہا تھا شہزادی کی خاطر، ان کے ہدیے کی خاطر، تم شہزادی اس کی دفاع کی، تو ان کی شفاعت شیعہ کریں گے، ان محبوں کی، بی بی فاطمہ کی خاطر۔ آپ سوچیں، تو بس ہم نے یہ کلاسز میں یہ سب سیکھتے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے انشاءاللہ۔ خدا ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ جو ہم شہزادی کے نقش قدم چلے، جو امام زمانہ کے لیے اسوہ ہو، تو پھر ہمیں امام زمانہ کو ہمارے بہترین اسوہ ہے، تو ہمیں دونوں کی پیروی ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے امام زمانہ کو اسوہ بنایا تو شہزادی کی اسوہ آٹومیٹیکلی ہو جائے، کیونکہ ان کی اسوہ بیوی ہے۔ تو پتا چلا کہ بس خدا ہم نے توفیق عطا کرے کہ ہم شرم و حیا کے پیکر بن جائے، ہم غیبت سے بچے، غیبت سننے سے بھی بچے، کیونکہ گناہ دونوں کا برابر ہے۔ کسی کی غیبت ہو تو اس کی دفاع کرنے کے ہمیں خدا توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ امام زمانہ اور بی بی فاطمہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، آمین، اور امام کا ظہور جلد ہو جائے۔ اب میں نے سوچا ہے آپ کے سوالات کی جانب، کیونکہ لوگوں کی درخواست کی ایک ٹاپک آپ کرائے، ایک ٹاپک آپ کرائے، تو جماعت کے نماز کے مسائل میں نے لاسٹ ٹائم آخری ختم کیا، کیوں؟ اس سے گہرائی میں نہیں جانے کی، اتنا کہ روز مرہ زندگی میں کام آئے، ہمیں فقیہ نہیں بننا ہے، ہمیں اتنا چاہیے کہ ہماری سوری 1 منٹ، ہمیں اتنا ایک سیکھنا ہے کہ جو ہم روز مرہ مسائل پیش آتا ہو، تو پھر اتنا میں نے کر لیا، لاسٹ ٹائم کمپلیٹ کر دیا کہ جتنا ہم نے روز مرہ پیش آنے والے مسائل وہ ہو گیا کل لاسٹ تھرسڈے۔ آج کیونکہ ریکویسٹ آئی، رد مظالم کی آئی ہے، بینک کے مسائل کی آ گئی ہے، حیض استحاضہ کی آ گئی ہے، تو فرسٹ کم فرسٹ سرو کے حساب سے ہم ایک ٹاپک بیان کریں گے۔ آج ہم رد مظالم کیا ہے؟ رد ٹو ریٹرن، پلٹا دینا، پلٹانا، واپس کر دینا، ٹو ریٹرن۔ مظالم ظلم کا پلورل، ظلم کا جمع لفظ، جو مظالم ہم نے ظلم لوگوں پہ کیا ہے، حقوق الناس، حقوق العباد، اس کی صفائی کرنا ہے، اس کو ابھی ختم کرنا ہے، ان کا حق کو پلٹا دینا ہے، ان کو ریٹرن کرنا ہے، یہ مطلب ہے رد مظالم۔ تو رد مظالم 2 قسم کے ہیں، ایک ہے مالی رد مظالم،
दूसरा है जिस्मानी रद्द मजालिम। माली रद्द मजालिम क्या है कि हमने किसी का माल लिया इजाजत के बगैर, उसको अभी वापस पलटाना है। किसी का मीरास का मसला हमने ले लिया ज्यादा, वापस पलटाना है। नाबालिग का हमने कोई माल ले लिया है, उनका वापस पलटाना है वगैरह। तो ये अभी करेंगे हम वन बाय वन, पहले जनरल समझा। फिर रद्द मजालिम जिस्मानी, हमने किसी का दिल दुखाया, हमने किसी की गीबत की, हमने किसी पे बहतान लगाई, हमने किसी के धोखा दे दिया, वादा खिलाफी की, वादा दे के वादा खिलाफी की, यानी सारा हुकूकुन नास, मगर जिस्मानी माल के साथ निस्बत नहीं है। वो भी हमें हक अदा करने कब्र में जाने से पहले, और हमें मरहुमीन के लिए भी करना है। हमारे दादा दादी नाना नानी वगैरह जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी भी मदद करनी है हम। तो इस मसाइल में अभी हम रद्द मजालिम के मसाइल शुरू करते। पहले कोर्स में तो हो चुका था, मगर नए लोग ज्वाइन हुए, इसलिए हर टॉपिक को रिपीट करनी पड़ती है। तो अब ये रद्द मजालिम, पहले हम माली को देखेंगे। माल कभी होता है किसी का मीरास का माल हमारे पास ज्यादा आ गया और वापस पलटाना है। मालिक भी पता है, मिकदार भी पता है। मालिक पता है, मिकदार पता है, तो ला महल उनको देना है। मालिक पता है, मिकदार नहीं पता, तो मुसालिहत करना पड़ेगा उनको मिलके। उसमें हमको तब्दीली आ सकते, मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगी। मालिक नहीं पता मगर मिकदार पता है, यानी किताब पढ़ी है घर में, कोई रिकॉर्डिंग पढ़ी है, कैसेट है, कि कोई सीडी पढ़ी है, उनकी रिटर्न करने नहीं, कोई इसका शेला बोरो किया था, पता नहीं कौन मालिक है। मालिक नहीं पता, मिकदार पता है, चीज सामने पड़ी है, क्या करेंगे? मालिक भी नहीं पता, मिकदार भी नहीं पता, मगर हमने रद्द गड़बड़ की है, रद्द मजालिम, हमने मजालिम किया है, हमने अब रद्द करना है। ये 4 मराहिल आता है। 5वां शक है, whether we did it or not, तो शक में तो आजाद है। फिर भी शिया मोमिन एहतियात करता है। शिया मोमिन की पहचान है कि माली चीज में हद से ज्यादा एहतियात कर, हुकूकुन नास में एहतियात करता है। एक एक बात दीगर हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो हम पहली बात देखेंगे, फर्ज करें, छोटी छोटी बातें की बात करेंगे पहले, कि फर्ज करें कि आप दर्जी थे, आप टेलर थे, ड्रेस मेकर थे, कपड़े सीते थे, कपड़ा बच जाता था तो आप रख देते थे खुद, वापस करने के बजाय, यानी बेदरकारी, जिहालत, जानबूझ करने की ना, कि चोरी करना था, मगर माल था किसी का माल, कपड़ा बचा, आपने रख दिया। अब ये आपके पास बोझ पड़ा है, कपड़ा बचा हुआ, आपने वापस नहीं रिटर्न किया। किसी की गार्डन में जाके फल फूल तोड़ लिया, हमने किया ऐसी बचपने में। क्योंकि रद्दे मजालिम का मसला ये है कि पूरी जिंदगी हमने किसी का माल, नाबालिगियत के जमाने में भी, न कि सिर्फ बालिग के जमाने में नहीं, नाबालिग के जमाने में भी हम किसी की गार्डन में जाके फल तोड़ा, फूल तोड़ दिया वगैरह, उठा लिया, ये सब आएगा। तबरुक 2 ले लिया, हर एक का एक एक तबरुक होता है, मैंने 2 तबरुक ले लिया। न्याज सबके लिए इमाम बारगाह में खाने का होता है, मैं डब्बा लेके न्याज बढ़ के घर पे ले गई। मेरी अम्मी बीमार है, उनके ऐसी शिफा थोड़ी मिलेगी, हराम माल के न्याज से थोड़ी शिफा मिलेंगी, हलाल माल से शिफा मिलेंगी न्याज। वो तो न्याज वहां जो है वो खाए। बाद में लोग कहते बच्चे तो तुम किचन में जाके ले सकते हो, अलग मसाला है। अपनी प्लेट में से उठा के डब्बा बढ़ के घर पे ले गया, हमने ऐसी गड़बड़ की है, न्याज उठा लिया, तबरुक 2 उठा लिया, शादी में गए 2 बोतलें पी ली वगैरह, कुछ घर लेके चले गए। ये गड़बड़ हमने की है दिन जिंदगी में, खास करके ज्यादा गड़बड़ कब के नाबालिग का माल। बच्चे को छठी मिली, नानी ने चेन दिया, हम खुद मालिक बन गए, बालिग हो गए, समझदार हो गए तो माफी मांग लेंगे। मगर हमने नाबालिग का कोई सामान मिला, हमने हमारे बच्चे को खिलौना मिला, हमने उठा के दूसरे बच्चे को दे दिया। मालिक था हमारा बच्चा, नाबालिग था, उनके पास 2 खिलौना थे, हमने उठा के किसी को दे दिया, किसी गरीब को दिया, कहीं हमारा किसी पर एहसान था उनको दे दिया। ये सब रद्द मजालिम है। बच्चे का माल हम नहीं उठा सकते, बच्चे की इजाजत भी बेकार है, सिवाय वली की इजाजत ले सके। बाप कहे कि मैं इजाजत देता हूं तो वो एडजस्ट कर ले, फिर वली के अखराजात में
بچے کے اخراجات میں ایڈجسٹ کر. تو ان ساری خطاؤں جو ہم نے کیے، میں توجہ دلا رہی ہوں ایک الگ الگ جگہ. میراث، کسی کی زیادہ میراث ہمارے پہ، یہ تو بڑی بڑی غلطیاں لوگوں نے کی. ہمارا جو حق بنتا تھا میراث کا، اس سے زیادہ ہم نے لے لیا. یا ایک عورت نے ماں کی نماز کی چادر لے لی، خود بخود اپنی مرضی سے قرآن اٹھا لیا. ارے سب کا حق ہے، سب کی اجازت لینی پڑے گی. سب، وہ بھی سب بالغ ہو رہا سا، نابالغ کی تو اجازت بھی نہیں، ان کا تو حق ہر چیز میں الگ کرنا پڑتا ہے. ولی اگر مر گیا، دونوں ولی نے، دادا بھی نے باپ نے، تو مجتہد کا کانٹیکٹ کرنا پڑے گا امیڈیٹ یتیم کے مال سے جو نابالغ ہو. بالغ اور سمجھدار ہے وہ تو سب آپس میں مصالحت کر لیں گے، نابالغ ہے تو اس کا. تو یہ جو گڑبڑے ہمیں سب نے کی ہے اس کو کہا جاتا ہے مظالم. اب اس مظالم کو رد کرنا ہے، ریٹرن کرنا ہے. تو پہلا مرحلہ آیا، مجھے مالک بھی پتا ہے، اماؤنٹ بھی پتا ہے، مقدار. مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کا میں نے $100 تک کا مال میں نے اٹھایا ہے، ابھی تک بچہ نہ بالغ، اس کو واپس کر دینا ہے $100. یا تو ولی کی اجازت لے کہ آپ $100 میری مدد کرو، ان کے گھر کے اخراجات میں، کرائے میں ایڈجسٹ کر کے مجھے $100 کی معافی پاؤ. میں نے اس کا اٹھا لیا تھا، ان کو چھٹی میں ملا تھا، میں نے استعمال کر لیا. مالک بھی پتا ہے، مقدار بھی پتا ہے. کسی کا میراث آپ ہم نے لے لیا، مالک پتا ہے مقدار، تو ان کو جا کے پہنچا. اب فرض کرے کوئی ایسا ہے کب شرم آتی ہے، میراث کا ہم نے ضد سے زیادہ لیا، میرا حق بنتا ہے، بعد میں پتا چلا میں نے غلط مسئلہ تھا، میرا حق نہیں بنتا تھا اور میں نے لے لیا. اب شرم آتے واپس، تو آپ اتنی مقدار پتا ہے، مالک بھی پتا ہے، تو آپ عید کے دن 17 ربیع الاول ہے، عید غدیر ہے، ایسے موقع ڈھونڈ کے ان کے ہاتھ میں پہنچا دے جو مالک ہے. وہ سمجھے کہ آپ نے تحفہ دیا، مگر حقیقت میں آپ نے تو اس کا مال واپس کر دیا. کیونکہ ڈائریکٹ دینے میں شرم آتی ہے کہ ہم نے ضد سے اٹھایا تھا، یا تو ہم نے چوری کر لی تھی، ہم نے اجازت بغیر اٹھایا تھا. اب کیسے میں کو، میری عزت کا سوال ہے، میں کیسے کہوں یہ تیرا مال میں نے اٹھا لیا تھا وغیرہ. تو توریہ کر سکتے ہیں، مگر اسی مالک کے ہاتھ میں دینا پڑے گا جس کا مال ہم نے اٹھایا، چاہے عید الاضحیٰ کے صورت میں، غدیر کے صورت میں وغیرہ وغیرہ. ان کے ہاتھوں ہاتھ میں دینا پڑے گا. شہزادی کی کل ولادت ہے، ولادت کے بہانے سے ان کو دے دینا ہے. مگر وہ سمجھے کہ ولادت کا تحفہ ہے، حقیقت میں آپ اس کا مالک مال واپس ریٹرن کر رہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، دے دیا ایسے گفٹ دے کے، وہ سمجھ رہا ہے. تو پھر یہ ہے مالک بھی پتا اور اماؤنٹ بھی، مقدار بھی پتا. دوسرا مالک تو پتا ہے، مقدار نہیں پتا کہ ہم نے اس فلانے کی چیزیں اٹھایا تھا، میں نے تبرک اٹھایا ہے، میں نے اس کا نیاز اٹھایا ہے، میں نے کیا ہے یہ کام، اٹھا لیا تھا میری اجازت کے بغیر یا وغیرہ. کپڑا میں سیتی تھی تو زیادہ کپڑا میں نے رکھ لیا، کسی کی گارڈن میں نے پھل پھول توڑا ہے. مالک پتا ہے، مقدار نہیں پتا، تو اسے مصالحت کرنی پڑے گی. مگر اگر وگین شرم آتی ہے تو اندازہ سے زیادہ دے دو. کسی ولادت کے عید کے موقع پہ مقدار نہیں پتا تو مصالحت کرنا ہے کہ یہ میں سے غلطی ہوئی ہے، چلو ہم مصالحت کریں. وہ کہے کہ $50 ہے، ہو رہا ہے، دے دینا پڑے گا، یا معاف کر دے تو ان کی مرضی. مگر آپ کو اگین شرم آ رہی تو آپ نے اندازہ 50 لے کے تو سائڈ دے دیں گے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا مال ان کے پاس جا رہا ہے، ان کا میرے پاس ایک پائی نہیں رہے گا. کیونکہ مقدار نہیں پتا تو اندازہ سے زیادہ دے دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، تو قبر قیامت کے سیف ہو گئے. پہلے تو دنیا میں رکاوٹیں آتی ہے، کسی کا مال ہم لے لیتے ہیں یا جسمانی درد دیتے ہیں تو دنیا میں ہی رکاوٹیں آتی. اتنا حقوق الناس امپورٹنٹ ہے، حقوق العباد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مقدار نہیں پتا تھا مالک. ابھی مالک بھی نہیں پتا، نہیں مالک پتا ہے، مقدار نہیں پتا، ہو گیا 3. پہلے تو مالک بھی پتا تھا، مقدار پتا تھا. دوسرے میں مالک پتا تھا، مقدار نہیں پتا تھا. اب تیسری میں مقدار پتا ہے، مالک نہیں پتا. مقدار پتا ہے، میرے پاس کتاب رہ گئے، نام نہیں ہے، کسی کی ہے، کون ہے نہیں پتا چلتا ہے، بہت تلاش کیا. کسی کا شیلا میرے پاس رہ گیا ہے مگر مالک نہیں پتا. میں نے لیا تھا، بورو کیا تھا پہننے کے لیے، اب بھول گئی ہوں کس کا ہے. مقدار ہے، چیز ہے موجود، مالک نہیں مل رہا ہے. تو یہ وکیل سے ملاقات کر، مجتہد یا ان کے وکیل سے ملاقات کرنی پڑے گی.
تو मालिक ने तो मालिक की तरफ से मुश्तहिद इजाजत दे या वकील इजाजत दे तो मालिक की तरफ से सदका करना पड़ेगा उस चीज का, मगर अपनी मर्जी से नहीं। एहतियात वाजिब है कि मुश्तहिद या उनके वकील के जरिए इजाजत लेके हम सदका करेंगे या उनको दे देंगे, वो सदका खुद कर लेगा। खुद नहीं कर सकते हमने अपनी मर्जी से, उनकी इजाजत से कर सकते हैं या उनको सुपुर्द कर दे। क्यों? मिकदार पता है मगर मालिक नहीं मालूम पता। चौथी आखिरी चीज, मालिक भी नहीं पता, मिकदार भी नहीं पता, क्योंकि तबरुक उठाते रहते थे, शादियों में बोतलें पीते रहे, न्याज उठाते रहे डब्बा ले लेके, सब ऐसी गड़बड़ी की है। फूल उठाया है, फल उठाया है, बचपन में छोटे 6-7 साल का 8 साल के हमने गड़बड़ की है, याद आता है हमने ये की है। किसी के कलम पेन उठा लिया, किसी का किताब उठा दिया, किसी का रबर पेंसिल शार्पनर उठा लिया। स्कूल में छोटे थे, बेसमझ थे, मगर याद आ रहा है कि हमने किया है। सबका रद्द मजालिम रद्द करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसमें भी मालिक भी नहीं पता, मिकदार उनसे बात करनी पड़ेगी कि मैंने ऐसी कुछ गड़बड़े की है, मगर आइडिया कुछ नहीं है, न मालिक का न मिकदार का। तो वकील या मुज्तहिद आपसे मुसालिहत करवाएगा, वो कहेगा अगर मैंने ज्यादा किया तो तुम मुझे माफ कर, मैंने कम किया तो मैं तुझे माफ करता हूँ। उनको ये हक होता है, उनके पास इजाजतनामा होता है आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से, खामनाई की तरफ से, वहीद खुरासानी की तरफ से, मराजे की तरफ से उनके पास हक होता है। जो 5 में है शक है, ऐसा काम किया है कि नहीं, तो एहतियात करे, कभी कभार दे दे $10, शायद अगर मैंने किया हो तो एहतियात, वाजिब तो नहीं है क्योंकि पता ही नहीं कि हमने किया है इससे गड़बड़। एहतियात मोमिन, शिया मोमिन एहतियात करता है। इसी तरह मरहूमिन के लिए उनकी बरसी का दिन आया, उनके 6 माह का दिन आया, हमने सोचा चलो ने $10 दे दे, का मरहूम से क्या गड़बड़ हो गई हो, कई रद्द मजालिम उस पे हो, बेचारे दुनिया से बेचारे चले गए हैं, तो उनके नाम पे आपने के ये दादी की तरफ से मैं रद्द मजालिम देती हूँ, मैं दादा की तरफ से देती हूँ, मैं नाना की तरफ से, मैं नानी की तरफ से, मेरे शौहर मर गए तो उनके तरफ से, मेरे रिश्तेदार की तरफ से। बल्कि जब भी किसी की मौत हो तो कहा जाता है सदका दो, मगर मैं कहती हूँ रद्द मजालिम दो, कि रद्द मजालिम सदका ही सदका, मगर इतना है कि मुश्तहिद उनके वकील को पहुंचाना पड़ेगा रद्द मजालिम। तो क्या होगा कि मरहूम पे कोई किसी का हक होगा तो पाक हो जाएगा, सदके का सदका होगा, सदका भी हो जाएगा मरहूम का। रद्द मजालिम दफन से पहले जल्दी पहुंचा दो, या तो टेलीफोन करके कह दो वकील से कि तुम कबूल कर लो, मेरे पास $10 है, फलान मरहूमिन का आज मैंने निकाला, आप कबूल कर लो, मैं आराम से आपको पहुंचा दूंगी। उसने कबूल कर लिया तो हो गया रद्द मजालिम, तो सदके में ही जाएगा। तो क्यों ना हम रद्द मजालिम दे मरहूम के तरफ से, तो ये बहुत अजीम नेकी है। तो अगर नहीं होगा तो सदके में ही जाएगा। मैं तो लोगों को कहती हूँ कभी मरहूम की तरफ से खुम्स भी दो, $10 खुम्स, शायद उनकी हिसाब किताब में गड़बड़ हुई, कहाँ जाएगा? गरीब सैयद को जाएगा, इमाम ज़माना को आधा जाएगा। इतनी बड़ी जगह में चैरिटी होगी, अगर नहीं भी है मरहूम पे खुम्स, एहतियातन आपने दे दिया, शायद उनके हिसाब किताब में गड़बड़, शायद कोई चीज उनकी 1 साल रही वो भूल गया, बेदरकारी हो गई, तो क्यों ने आज उनके बरसी का दिन है या इतना बड़ा दिन है शहजादी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का, तो मरहूमिन को याद न करे रद्द मजालिम से, खून से, माफी जिम्मा की नियत से क्यों ना करें हम? कल हमारी बारी, हम मरने वाले। तो ये मुख्तसर ये रद्द मजालिम, आइंदा हम जिस्मानी रद्द मजालिम का इजाला किस तरह करें। किसी का हमने गीबत की, किसी का हमने दिल दुखाया है, कि ये आइंदा को अभी करेंगे, एक एक करे तो क्या कहते आपका सवाल और जवाब बढ़ना रह जाएगा। तो ये आइंदा हम करेंगे, जो एंड में टाइम होगा तो वो भी आज मैं खत्म कर दूंगी। जिस्मानी रद्द मजालिम, उसका हम इजाला किस तरीके कर ले, खत्म करें। तो भी थोड़ी थोड़ी बातें हो रहेंगी, फिर आपके सवालात एंड में पूछ सकते हो या तो आप भेज सकते हो। अब मैं आपके सवालात शुरू करती हूँ। ये 2 सवाल तो लास्ट टाइम करे गया है, नजरअंदाज हो गया था, आ गया था मेरे पास। एक है कि आपने बताया कि अगर कोई बच्चे को गिरा देता है, एबॉर्शन करवाता है, तो उसकी दियत डॉक्टर देगा। अगर डॉक्टर ने गिराया, खुद ने गिराया तो खुद देंगे दियत, वो रसा को देंगे, उसका वारिस उसका शौहर होगा, बच्चे का बाप। मगर डॉक्टर के पास हम खुद गए, उसने इंजेक्शन लगाए, DNC करके बच्चे को खत्म कर दिया, तो उसका सवाल है कि डॉक्टर क्यों दे? माँ बाप वहां तक गए तभी तो साफ सफाई की, तो माँ बाप कातिल 100%, तो क्यों डॉक्टर क्यों देवे दियत?
میں نے مثال دی تھی لاسٹ ٹائم, دوبارہ دیتی ہوں. علماء نے کہا, بتایا کہ دیکھو شبیر اور شبر ہے. شبیر نے ایک شخص کو قتل کرنا تھا تو شبر کو گن دیا, دیکھو تو چلاؤ, دیکھ فلان شخص ہے, ساری گن کو تیار کرنے والا شبیر تھا. شبیر نے شبر کو دیا کہ دیکھ وہ شخص ہے, ان کو تو چلاؤ. چلایا شبر نے, تیاری کی شبیر نے, چلایا شبر نے, تو کون دے گا دیت؟ چلانے والا, اس نے مار ڈالا. وہ قاتل تو ہے, شبیر قاتل تو ہے, قتل کا گناہ مل رہا ہے کہ اس نے گن تیار کر کے شبر کو دیا. بس شبر کی بے وقوفی تھی کہ ان کی بات سن کے گن چلایا, تو دیت شبر دے گا. دونوں قاتل ہے, دونوں قاتل کا گناہ میں شامل ہے, مگر جو فائنل کام جس نے قتل کیا وہ ہے دیت دے گا, بلڈ منی وہ دے گا. اگر ہندو ڈاکٹر ہے کہ کافر کا اس نے قتل کیا بچے کا تو وہ دے گا دیت. ان کے شریعت میں نہیں, وہ نہ دے تو وہ اللہ جانے, ہمارے پر کسی پہ نہیں ہوگا. مگر قاتل تو ہے ماں باپ جو وہاں چل کے گئے تب تو ڈاکٹر نے کیا. اسی لیے میں نے قتل کا گناہ, نماز جعفر تیار پڑھے, زیارتوں پڑھے, طواف کرے وغیرہ, گناہ کی بخشش کا کرتے رہے جب تک یقین ہو کہ میرا یہ قتل کا گناہ معاف ہوا ہے. مگر ان پہ دیت نہیں ہوگی کیونکہ فائنل کام جس نے کیا وہ دے گا دیت. اس نے یہ سوال پوچھا تھا. اس نے کہا دوسرا سوال جو لاسٹ ٹائم کا ہے کہ لاسٹ ٹائم کا کہ فزیکل ورک آؤٹ کے لیے جو میوزک رکھتے ہیں, فزیکل ایکسرسائز کرنا ہے, اس میں میوزک رکھا جاتا ہے. وہ علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ کا توجہ میوزک پہ ہے ہی نہیں, آپ نے بالکل انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے, آپ کا ایکسرسائز کی طرف سے, فزیکل ورک آؤٹ کی طرف سے توجہ ہے, تو جائز تو ہے, گناہ نہیں لکھا جائے گا. مگر روح کو تکلیف پہنچے گی, روح کو نقصان پہنچے گا, تقویٰ میں تکلیف ہوگی, کمی پیشی ہوگی, مگر گناہ نہیں لکھا جائے گا کیونکہ تمہارے حلال انٹینشن ہے, ایکسرسائز کروانا ہے, فزیکل ورک آؤٹ کے لیے تم نے یہ میوزک رکھا ہے, تمہارا بالکل سننے کا ارادہ نہیں ہے, اسی لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا. مگر روح تک آواز پہنچ رہی ہے تو روح کو ضرور اذیت پہنچتی ہے. اگر مال مخمس, ابھی یہ لاسٹ ٹائم کا بھی کوشچن شروع ہوتا ہے, مال مخمس ہے, اس میں ہم نے خمس دے دیا ہے اور پھر سالوں در سال ہو رہی تو خمس اگین نہیں ہوگا. بار بار یہ مسئلہ کہتی ہوں, ایک مرتبہ ایک کپڑے کو آپ نے پاک کر دیا جو 1 سال تک آپ نے نہیں پہنا تھا, ابھی یہ کپڑا 50 سال رہے کہ 100 سال رہے کہ چند سال رہے, دوبارہ کبھی بھی سیم آئٹم پہ خمس کبھی نہیں ہوگا. یا تو پاک پیسے سے آپ نے کپڑا خریدا یا تو اس کپڑے کو آپ نے خمس دے کے پاک کر دیا, کبھی بھی دوبارہ خمس نہیں ہوگا سوائے کہ مالک بدلا. ایک ماں نے اپنا کپڑا پہ خمس واجب کا دے دیا, 4 سال سے پڑا ہے, 4 سال کے بعد اس نے بیٹی کو دیا, اب بیٹی 1 سال رکھیں گی تو خمس دیں گی, یہ نہیں کہیں گے میری امی نے تو پاک کر دیا, نہیں, مالک بدل گئے, آنرشپ بدل گئی تو وہ خمس دیں گی. اس حساب سے مجھے لاسٹ ٹائم کا سوال یاد آ گیا. لاسٹ ٹائم کا سوال کسی نے پوچھا تھا کہ ایک چیز استعمال شدہ ہے, اگر ان کو بیچ دیا یا کوئی صورت بدل دیا تو پھر وہ 1 سال تک استعمال نہیں کیا تو خمس ہوگا. میں نے جواب دیا خمس نہیں ہوگا, بالکل صحیح ہے. مگر ایک دوسرا پہلو بھی ہے. مثال کے طور پر آپ نے 40 لاکھ کا گھر کو خریدا تھا, 40 لاکھ, اب آپ اس 40 لاکھ کا گھر کو بیچ کے نیا اچھا مکان خرید لیا, اب آپ کے پاس ابھی 40 لاکھ آئے تو خمس نہیں ہوگا, چاہے سالوں در سالوں 40 لاکھ رہے, آپ کے پاس خمس نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ گھر استعمال شدہ تھا, آپ یہ پیسہ میں خمس نہیں ہوگا, حالانکہ صورت بدل گئی مگر کیونکہ استعمال شدہ تھا گھر. مگر اب فرض کریں یہ دوسرا حصہ اچانک یاد آیا ہے, دوسرا حصہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو 50 لاکھ ملا, آپ نے گھر خریدا تھا 40 لاکھ, آپ کو 50 لاکھ ملا, تو یہ 10 لاکھ اضافی رقم ملی نا, اس کو اگر سال کے اندر یا خمس کی تاریخ تک استعمال کر لیا تو ٹھیک ہے. اگر 10 لاکھ جو اضافی رقم اگر بچ گئی یا پوری باقی رہی, اس میں خمس ہوگا, اس میں خمس ہوگا, 40 میں نہیں ہوگا کیونکہ استعمال شدہ چیز تھی, خلاص.
وہ سالوں در سالوں رہے گا تو 40 لاکھ پہ نہیں ہوگا، مگر اضافی پہ ہوگا اگر آپ نے خمس کی تاریخ تک نہیں استعمال کیا. خمس کی تاریخ استعمال کر لیا 10 لاکھ، مسئلہ ختم. نہ کہ خمس سے بچنے کے لیے ضرورت تھا، یا تو کچھ بچ گیا کچھ استعمال کیا تو بچاؤ، اس پہ آپ یہ سیونگز ہے، یہ پروفٹ ہے، اس میں بچت ہے تو خمس دینا پڑے، مگر اوریجنل اماؤنٹ پہ نہیں دینا پڑے گا. تو اچھا ہوا یہ مسئلہ، پورا سیکشن یہ ہے. تو میں نے اتنا جواب، ان کے سوال کا جواب میں نے دے دیا کہ خمس نہیں ہے، مگر اگر اضافی رقم ملی تو اضافی رقم کا آپ کو یا تو خمس کی تاریخ رکھا ہے تو، یا تو سال، اگر نان ورکنگ پیپل ہے جو ہر چیز کے 1 سال رکھتا ہے تو سال تک استعمال کر لیا 10 لاکھ کو، تو پھر مسئلہ حل ہو گیا. اچھا ہو یا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا لاسٹ ٹائم. نماز دوسرا BC میں ڈال دے تب بھی خمس نہیں ہوگا. اپنے پاک پیسہ مال مخمس کو BC میں ڈال دیا اور آپ کو ملتا چلا جائے گا، وہ پاک ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے 20,000 پہ خمس دینے کے بعد پاک پیسے کو اپنے BC میں لگا دیا. اب آپ کا جب پورا ملے گا پاک ہوگا، کیونکہ آپ نے خمس شدہ پیسے کو BC میں ڈالا، تو پیسہ بھی قیامت تک پاک ہوگا. جو اس نے ایگزامپل دیا تھا BC کا. اوکے، نماز کون فیکون کس نے بتائیے کیا ریلائبل کون سا سورس ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا ٹورنٹو جماعت میں سید محمد رضوی جو ریزیڈنٹ عالم ہے، اس کا ابو مرحوم سید اختر رضوی بہت بڑے مشنری، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بتا نہیں سکتی کتنا بڑا عالم. ان سے تو سب سے پہلے ہم نے فقہ سیکھا ہے، فقہ ماہر اور مفسرین قرآن میں فیمس. کئی کرسچنز کو نے سنی کو اس نے شیعہ بنایا ہے، جس کی تعداد لاکھوں پہ، اتنا بڑا عالم. وہ سید اختر رضوی نے نماز کن فیکون، محمد رضوی کا پدر بزرگوار، انہوں نے سید اختر رضوی نے بتایا کہ بہت بڑے کام میں کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کے نماز کن فیکون نہیں ہے، بہت بڑی مشکل ہو تب ہی ہے، اور کرتے رہنا جب تک آپ کی مشکل ہو جائے، مگر کام بڑا ہونا چاہیے. اس نے بار بار شرط لگائی ہم سے. اس وقت وہ زندہ تھے جب ہم نے بتائے تھے، میرے استاد تھے وہ سید اختر رضوی، اس سے بھی سیکھتی تھی، سید علی عابد رضوی سے میں سیکھتی تھی، مولا عبدالرسول سیکھتی تھی، اور مولانا صادق حسن صاحب، یہ میرے پہلے کے استاد تھے، ان سے یہ سب فقہ سکھائے ہیں ان لوگوں نے. تو اس میں سے ایک سید اختر رضوی تھے. تو یہ انہوں نے نمازیں بتائی تھی، بڑے بڑے کام، اور بہت مجرب نمازیں، بہت بڑے بڑے کام اس نماز کن فیکون سے ہو جاتے. اس سے بڑا کوئی ریلائبل سورس نہیں ہو سکتا ہے محروم سید اختر رضوی سے. برے خواب سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھو، خواب اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے. اچھے خواب اللہ کے طرف سے گفٹ ہوتا ہے، برے کا شیطان کے طرف سے ہوتا ہے. وہ کسی وجہ سے آتا ہے، کوئی نجاست کی وجہ سے ہو کہ پیشاب بستر پہ پیشاب ہو، سوکھ گیا ہو مگر نجاست ہو اطراف میں، یا حیض کا خون یہیں تئی گر پڑا ہو، نجیس ہو بستر، یعنی نجاست کے ساتھ بہت بڑا نسبت ہے شیطان کا. وہ برا کیا مستی کرتا ہے، خواب کے ذریعے انسان کو تکلیف دیتا ہے. دوسرا وجہ یہ ہے کہ کوئی گناہ ہو تب بھی برا خواب آتا ہے. تیسرا ایک وٹامن کی کمی، وٹامن ڈی وغیرہ کی کمی میں بھی برا خواب آتا ہے، تو وٹامنس کی بھی بہت کامن. چوتھی چیز ہے کہ پیٹ خراب ہو، کوئی ایسا کھانا کھایا ہے صحیح ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہضم نہیں ہوتا ہے، تو بہت سے وجوہات ہے کہ خراب خواب آتا ہے، بےہودہ خواب آتا ہے، برے خواب آتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بہترین چیز علماء نے بتایا، معصوم کی حدیث کے روشنی میں تسبیح زہرا اور آیت الکرسی. سونے سے پہلے جس کو برے خواب آتے ہو، وہ سونے سے پہلے تسبیح زہرا کر کے سوئے، خدایا سکون کی نیند، برے خواب سے بچا دے. پاک کپڑے سے، نائٹی ہو پاک، بیڈ شیٹ پاک ہو، سب کلین ہو اطراف میں، وہ پہلے شور کرے سب چیز پاک ہے، پاک بستر پہ سوئے، پاک بیڈ شیٹ، پاک کپڑے کے ساتھ سوئے، اور تسبیح زہرا کر کے آخری چیز سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی خالی دن تک بہتر، علی العظیم کے بجائے خالی دن تک بہتر. 2 چیز کرے، ان کو برے خواب نہیں آئیں گے،
विटामिन की चेक करे, कोई विटामिन की कमी है तो खून की तहकीक करे, कोई विटामिन की कमी होगी तो उसको भी पूरा कर दे। विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग भी बहुत काम आता है, सब चीजों को अपनी जगह में रहने के लिए। डीप ब्रीदिंग, डीप सांस लेना, ये हर चीज में मदद, सेहत के लिए बेहतरीन मददगार है। तो इन सब चीजों को देखे तो इंशाल्लाह बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। ये जो ख्वाब का उस जिक्र की है वो वही शैतानी ख्वाब है 100%। मैं खुले आम नहीं बोलती उसको, यानी उसको ऐसा ख्वाब आता है कि कोई आके उनसे बुरा फेल करता है, ख्वाब में कोई आके उनसे बुरा फेल करता है। तो ये पता ही चलता था कि शैतान के सिवाय कोई नहीं, शैतान है। तो ये पेट की कोई खराबी है कि या कोई विटामिन की कमी है या कोई गुनाह की तौबा इस्तगफार करे, तस्बीह ज़ेहरा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोए, इस्तगफार करके सोए, इंशाअल्लाह पाकीज़गी के साथ सोए, तो हरगिज ये ख्वाब नहीं आएगा। ये शैतानी हर ख्वाब है, वो तंग करता है, वो मोमिन को तो ढूंढता है कि कोई एक छोटा सा बहाना मिल जाए ढूंढ कर। तो बहुत से लोगों को विटामिन की, कई विटामिन की कमी से भी बुरे ख्वाब आए, उनके इलाज किया, बुरे ख्वाब हमेशा के लिए बंद हो गए, उन्होंने इलाज करवाया। तो ये सब चीजें उलमा ने बताया। शादी जब होने वाली है तो निकाह में शर्त लगाई थी। शादी जब होने वाली थी तो एक लड़की कहते मैं डॉक्टर हूं, शादी जब मेरी होने वाली थी तो मैंने शर्त लगाई थी कि मेरा प्रोफेशन से मुझे रोकेंगे नहीं। मेरे निकाह से पहले मैंने शर्त लगाई थी मेरे शौहर के साथ कि मुझे मेरा प्रोफेशन, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो मुझे करने देगा, मुझे रोकेगा नहीं। उन्होंने कबूल किया। शादी के बाद अब वो कबूल नहीं करता है, मुझे वादा खिलाफी कर रहा है। तो क्या है, निकाह सही होता है? निकाह तो सही है, शर्त को तोड़ने के से गुनाह होगा, उसको गुनाह मिलेगा, गुनाह ने कबीरा है वादा खिलाफी करना। वादा देने के बाद वो बहुत बड़ा गुनाह का मुर्तकिब है, मगर निकाह सही रहेगा। निकाह नहीं, निकाह में गड़बड़ नहीं है, मगर गुनाह किया है कि शर्त को तोड़ा है। तो कभी भी शर्त को तोड़ो। जैसे एक औरत ने वादा लिया था शौहर से कि निकाह से पहले कि दूसरी बीबी नहीं करेगा, वो करा तो निकाह भी सही हुआ, दूसरी बीबी भी हलाल हो गई, मगर गुनाह मिला कि शर्त कबूल करने के बाद भी ऐसा करना, ये बेवफाई शिया है, वो बेवफा है। तो गुनाह मिलेगा। उनको आस्ते समझाइए कि वो गुनाह का मुर्तकिब है, वो आपको इजाजत दे, प्यार मोहब्बत से समझाए। शौहर को बोतल में उतारना औरत का काम है, आप प्यार मोहब्बत से कहेंगी तो मान लेगा कि मुझे कुछ मुद्दत के लिए करने तो कम से कम दो, मेरा प्रोफेशन क्योंकि आपने वादा किया था, मैं खुद बच्चा होगा तो मैं खुद छोड़ दूंगी, अभी आप मुझे शर्त पे चलो तो आप अपने को गुनाह से बचा सकते हो, वरना ये गुनाह जारी रहेगा। ओके, आई लैशेस में भी हम लोग आई एक्सटर्नल कुछ डालते हैं, पता नहीं क्या क्या औरत का सवाल होता है, हमारे लिए नहीं सवाल होता। आई एक्सटेंशंस डालते, आई लैशेस, आई एक्सटेंशन। अब आप खुद सोचो वुजू गुस्ल कैसे होगा। आई लैशेस जो है ये वुजू का हिस्सा है, आउटर साइड, अंदर, आंख के अंदर वुजू का हिस्सा नहीं, अंदर, मगर ये आई लैशेस आउटसाइड हिस्सा है, यहाँ वुजू का पानी पहुंचना चाहिए आई लैशेस। अगर आपने यहाँ को एक्सटेंशन डाले तो ना वुजू होगा ना गुस्ल होगा, तो फिर आप ऐसे काम नहीं करो, गुस्ल वुजू बेकार हो जाएगा। गुस्ल करने के बाद वुजू के बाद डाल सकते हो जो आपको आई एक्सटेंशन डालना है। अगेन वुजू की बारी आए या गुस्ल की तो हटा देना पड़ेगा। ओके, मुस्तहब नमाज में हिलना जुलना की जायज है? नाफिला नमाज, सुन्नत, मुस्तहब नमाज जब है उसमें हिलना जुलना जायज है। देखो जो चलते फिरते नमाज पढ़ते मुस्तहब और नवाफिल वो तो सही है, ट्रेन में, प्लेन में, गाड़ी में, रास्ते में चलते हुए, घर में भी चलते हुए खड़े रहेंगे, स्त्री कर रहे खड़े है तो नमाज नफल नहीं होगा, उनकी सारी शराइत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम खड़े हो तो किबला रुख भी सारी शराइत आ जाएंगी। तुम स्त्री कर रहे हो तो एक जगह खड़े हो तो नवाफिल नमाज नहीं पढ़ सको। खाना पकाते जगह खड़े हो तो नवाफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। चलते फिरते पढ़ने की नवाफिल इजाजत है, उसमें हिलने जुलने की कोई, कम से कम चादर हो, हिजाब हो और वुजू हो, बस दो ही शर्त है। मगर चलने फिरने से नमाज, स्टेशनरी खड़े होने से तो फिर पूरी नमाज आपको किबला रुख वगैरह सारा शराइ हिलने जुलने की इजाजत नहीं मिलेगी।
کیونکہ آپ اسٹریٹ کھڑے ہیں, کوئی کام کرے صرف ہاتھ ہل رہا ہے, ہاتھ ہلنے کا مسئلہ نہیں ہے, جسم ساکون ہو تو پھر ہمیں نماز, نارمل نماز, مستحب نماز پڑھنی پڑے گی. ایک جگہ کھڑے ہوئیں گے تو پھر قبلہ رخ سب کچھ پڑھنی پڑے گی. اوکے, غیبت چھوڑنے کے آ گیا مسئلہ. شب جمعہ اور یہ کہا میں نے بتا دیا ہے, یہ چند چیزیں میں نے بتایا ہے. اب نمبر 10واں نمبر دعا. ایگزامز کی سکسیس کے لیے کچھ باتیں بتائی. تو 25 مرتبہ علماء نے بتایا ہے کہ 25 مرتبہ سورہ نصر, اذا جاء نصر والفتح, 20 ہر ایگزام سے پہلے 25 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں گے. ہدیہ کرے 12ویں امام کو, ہر چیز میں 12ویں امام کو ہدیہ کر کے, معصومین کو ہدیہ کر کے ہر عبادت کا ثواب بہت بلند ہو جاتے, حاجت جلدی قبول ہوتی. کوئی عبادت خالی نہ کرے معصومین کو, یا کسی بھی معصومین کو ہدیہ بھیجے بغیر نہیں. یہ ہم نے ٹائم ضائع کیا, خالی پڑھ لیا 25 میں, خدا مجھے ایگزام میں پاس کر. ارے کسی کو تو ہدیہ کرتے, مولا علی کو کرے, پنجتن پاک کو کرے, 14 معصومین کرے, امام زمانہ کو کرے, بی بی خدیجہ کو کرے, بی بی زینب کو کرے, بی بی ام البنین کو کرے, کسی نے کسی کو تو کرے, جناب معصومہ کم کو کرے, نرجس خاتون کو, وغیرہ وغیرہ. کتنے ہمارے پاس زبردست شخصیتیں ہیں, اس کو کرے. پھر شارپ میموری کے لیے میں نے بار بار بتایا, بولتے شارپ میموری کے لیے کچھ بتائے, بہت سی باتیں, پوری لمبی فہرست ہے شارپ میموری کے لیے, حافظہ تیز ہونے کے لیے. 8ویں امام نے بہت باتیں بتائی ہے. 3 باتیں تو ابھی کچھ مدت پہلا میں نے بتائی, کیونکہ لوگوں نہیں آتے ہیں, اچانک ایک درس میں آتے ہیں اور سوال بھیج دیتے ہیں, اور قبل کی تو مجبوری ہو تو سوال بھیج دیتی ہے, وہ کیا کرے. تو ابھی یہ نیا درس میں بھی سوال آ گیا تھا, حافظہ تیز. آپ ریکارڈنگ سنا کریں, ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ ریکارڈنگ سنا کریں تو یہ سوال ریپیٹ نہیں آئے گا, تو لوگوں کو مزید علم ملے گا. اوکے, تو یہ پہلی 3 چیز امام علی رضا نے بتایا. امام علی علیہ السلام نے بتایا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے, دودھ پینے سے اور شہد کھانے سے. تو میں نے یہ بھی رائے دیا, دودھ کے اندر شہد ڈال دو, 2 in 1, تو آپ کی میموری تازہ ہو جائیں گی. پھر انہوں نے زعفران اور شہد کو اکول پارٹس میں ملا کے شہد, اور رسول خدا نے مولا علی نے کہا 21 دانہ نہار منہ, یہ بھی سب نہار منہ کہا ہے. زعفران اور شہد, زعفران اور شہد کو اکول حصے میں کر کے 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ ٹی سپون نہار منہ. 8ویں ماہ فرماتے ہیں تمہیں لوگ جادوگر کہیں گے, ایسی تمہاری حافظہ تیز ہو جائیں. 40 دن تک کرے, بس 40 دن تک ہر چیز کرے. 21 دانہ کشمش, براؤن کشمش, وہ 21 دانہ 40 دن تک کھائے. دیکھیں ٹرن بائی ٹرن ایک ایک چیز کرے حافظہ. دودھ اور شہد تو ڈیلی کرے, بس دماغ میں ہو کہ میرا مولا نے کہا ہے تو حافظہ تیز ہوگا, پتہ ہونا یہ نیت ہے. سورہ اعلیٰ, سورہ مدثر, سورہ شمس, آیت الکرسی ہر نماز کے بعد. قرآن کی تلاوت میں سے 4 چیز افضل ترین حافظہ تیز کے لیے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, آیت اللہ نقدہ کی بھی امام خمینی کے ذریعے میں بتایا. کامیاب زندگی میں اس میں ایک حافظہ تیز ہوتا ہے. آج تو بہت کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھتے ہو حافظہ کمزور ہونے کی کتنی بیماری بڑھ چکی ہے. ڈیمینشیا کتنا بڑھتا چلا جاتا ہے, ڈیمینشیا. آج تو بہت ضروری ہے کہ ڈیمینشیا سے ہم بچ جائے. تو تلاوت پورا قرآن ہر جگہ, آپ سورہ یاسین پڑھنے والے دماغ میں لے کے آؤ, خدا اس لیے بھی پڑھے میرے حافظہ تیز, پتہ ہونا, واقعہ پڑھا, ملک پڑھا, جو پڑھتے ہو دماغ میں کہ میرا حافظہ تیز ہو, کیونکہ معصوم نے کہا ہے. مگر 4 چیز بہت مدد کرتی ہر نماز کے بعد, آیت الکرسی, سورہ مدثر, سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس. پھر کہا ہے کیا ٹیلر آ گئی لاسٹ ٹائم کا ہے, دیکھو اگین سیم کوشچن آ رہا ہے. میرا فرض ہے میں کیا کروں, کیا مرد ٹیلر کے پاس کپڑا سلانا جائز ہے؟ بہتر تو ہے کہ عورت کے پاس سلاؤ. یہ آپ کے کپڑے کا, آپ کو تو میجر نہیں کرے گا, آپ نے کپڑا دے گا نا ناپ والا, اس کو دیکھ کے ان کو لذت آ جائے. آپ کا کپڑا شاید اس میں کوئی خوشبو ہو جائے, رہ گئی ہو پرانی, اس کو لذت آ جائے, رسک ہے. تو بہتر تو ہے کہ عورت ٹیلر کو دو, اس میں خطرہ ہے. آکے آپ سوچ سکتے ہو نکاح کا بیسٹ ٹائم کب ہے.
मुस्ताहब टाइम आप बताइए। उलमा ने हदीस की रोशनी बताया कि मुस्ताहब टाइम निकाह का ने रुखसती का, दोनों का रात का वक्त, अव्वल वक्त का, देर न करें। अव्वल वक्त का इशा के बाद वो टाइम निकाह हो, चाहे रुखसती हो चाहे निकाह रुखसती दोनों हो, मगर तारीख को देखे, कमर दर अकरब न हो, नहर से अकबर न हो, शबे बूद न हो, आखिरी 3 रातों न हो, 28, 29, 30 वाली रात न हो, अंधेरी रात जिसको अंधेरी रात कहा जाता है। 7 नहर से वाली तारीख हर महीने की तीसरी और बताई गई है, 3rd और 6th बताई गई, पता नहीं भूल गई हूँ, 3rd मुझे याद है, तीसरी और है एक पहले दसके में, दूसरे दसके में 13 और 16 में नहीं होनी चाहिए, नहर से 13 और 16, फिर हर महीने की 21, 24 और 25 नहर से। तो इन तारीखों से बचना चाहिए। रात का वक्त बेहतरीन वक्त है, बहुत लेट ना करें कि दूल्हा दुल्हन थक जाए। इतनी बड़ी रात शबे ज़फ़ा जिंदगी में एक रात आती है, एक ही मर्तबा, लैलतुल क़द्र, शबे बारात हर साल आती है, मगर जिंदगी में एक ही मर्तबा शबे ज़फ़ा बहुत कीमती रात होती है, रुखसती की रात। उसमें आप टाइम, वीडियो रिकॉर्डिंग में, फोटोग्राफ में न बिगाड़े, बहुत कीमती रात है, तो उसको सोच समझ के गुजारें। मैं नमाज का अव्वल वक्त था और दर्स में सुन रही थी, तो क्या करना चाहिए? पहले नमाज पढ़ लेना चाहिए कि दर्स सुनना चाहिए? अगर देखो दर्स का उसी टाइम पे दर्स है तो रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि जब शर्त नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं करना है तो कर सकते हो, मगर अब नमाज अव्वल वक्त पढ़ो, दर्स को रिकॉर्डिंग अगर उसी वक्त हो रहा, या दर्स रिकॉर्डिंग में सुन रहे हो तो नमाज यकीनन पहले पढ़ेंगे। अव्वल वक्त नमाज पढ़ने की नजात है, अव्वल वक्त नमाज ऑटोमेटिकली गुनाह से बचते, अव्वल वक्त नमाज पढ़ने से इंसान का हर काम अव्वल वक्त होता है, शादी अव्वल वक्त, औलाद अव्वल वक्त, उनका बिजनेस कारोबार अव्वल वक्त, हर काम ऑटोमेटिकली प्राइम टाइम हो जाएगा। तो नमाज अव्वल वक्त, तो आयतुल्लाह बहजत को कहा कि कौन सी नेकियां सबसे बेस्ट है, जिससे इमाम ज़माना खुश हो जाए, इमाम ज़माना मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा बस 2 काम करूं, इमाम ज़माना की मोहब्बत चाहिए, 2 काम, गुनाह से बचो और अव्वल वक्त नमाज। गुनाह से बचो, चाहे 1000 साल तुम्हें खुदा जिंदगी दे, तुम कोई मुस्ताहब भी ना करो, कोई मुस्ताहब काम भी ना, आगा बहजत ने जवाब दिया, कोई मुस्ताहब अमल भी ना करो, गुनाह से बचो और अव्वल वक्त नमाज। आपको इमाम ज़माना की खुशनूदी मिल जाएंगे, इमाम ज़माना की मोहब्बत मिल जाएगी। आगा बहजत ने जवाब दिया, गुनाह से बचो, अव्वल वक्त नमाज। आप सोचिए, 2 काम करो, चाहे एक भी मुस्ताहब ना करो, 1000 साल की जिंदगी तुम्हें मिले, एक मुस्ताहब भी नहीं करो। कितना इंपॉर्टेंट है गुनाह से बचना और अव्वल वक्त नमाज। तो कोशिश करें नमाज अव्वल वक्त, हर मिनट का सवाब अलग होगा। अब्बू की डेथ हो गई है, सितंबर में डेथ हुई और दफन हो गए। कफन के कुछ टुकड़े मिले हैं, अब्बू के कफन के कुछ टुकड़े मिले हैं उनकी वही कफन की बैग में से। अब ये उरसा का हक है, उरसा को जो कर, तमाम उरसा जो बचे हुए कपड़ा जो है, तमाम उरसा जो डिसाइड करके गरीब को दे देना है, किसी को दे देना है, उसके लिए कोई ऐसा काम कर देना है कि सही इस्तेमाल में आ जाए। तो सारे उरसा जो बालिग है वो डिसाइड कर ले वे कि इस बचा हुआ कपड़ा के जो कफन के बचे हुए उसका क्या करना है। तो आप उन लोगों को दे दो, गुसल कफन के काम करते, कहीं उनको दूसरे मैयत में काम आ जाए, उनको दे दो। तो आप उरसा, तमाम उरसा की इजाजत मिले, क्योंकि अब ये भी मिल्कियत में आ गए, इतने छोटे छोटे कपड़े बचे वो भी मिल्कियत में आ गए, तो तमाम वारिसों का हक है। बस अभी ये क्वेश्चन आज का हो गया, बस उसका ख्वाब बताइए ना, जो बहुत ओपन ख्वाब है, इसीलिए बस मैंने ऐसा ही कह दिया कि उनका बुरा ख्वाब है और मैंने जवाब दे दिया कि क्या करने का। बस अभी आप देखो कि थोड़ा मिनट्स बाकी है, चैट बॉक्स में कोई सवाल हो तो करें, क्योंकि रद्द मजालिम अभी वरना नहीं होगा तो मैं जिस्मानी रद्द मजालिम कंप्लीट कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम तायरा आंटी। वालेकुम सलाम। तायरा आंटी कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो पूछते हैं हाँ जब तक हमारे पास टाइम है इंशाल्लाह। जी 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 जी। आपने दर्स में बताया था कि आयतुल कुर्सी जो है वो अपने नाम के अदद के हिसाब से पढ़नी चाहिए, तो जैसे कौन फातिमा क्या नाम, क्या क्या आपने कोई दर्स में बताया था कि आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए अपने नाम के अदद के हिसाब से।
نہیں کوئی اور بتایا ہوگا, میں نے نہیں, مجھے بس علم ہی نہیں ہے اس کا. اوکے اوکے, انہوں نے نہیں یہ کوئی لکھا ہے اور تو بتایا ہوگا. اوکے, تو پھر رہنے دے کوشچن, وہ پوچھ رہے کہ رہنے دے, مجھے نہیں آتا ہے, رہنے دے. اوکے مجھے سوال میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے. اوکے, ابھی آپ نے سورہ اخلاص کا بتایا, سورہ کوثر کا بتایا کہ اپنے سے کسی کو دور کرنا ہو تو وہ پڑھ سکتے, تو ہاں, کتنی ٹائمز پڑھنا چاہیے؟ 9 ٹائمز, 9 مرتبہ کو بری عادت دور کرنی ہوگا, کہ برا انسان کو ہم سے دور کرنا ہو, 9 مرتبہ پڑھتے جاؤ جب تک حاجت قبول نہ ہو. اوکے, نیکسٹ کوشچن ہے آنٹی کہ جو نان ورکنگ لیڈیز ہے ان کے لیے خمس کے کیا مسائل ہیں؟ نان ورکنگ لیڈیز کے لیے ان کا ہر سال, ہر چیز کا سال, ایک سال, جو نان ورکنگ کام نہیں کرتی ہے, اگر ان کو آج شیلا ملا یا آج شیلا خریدا, 1 سال کے اندر استعمال کرے تو خمس نہیں ہوگا, 1 سال پڑا رہا تو خمس ہوگا. کوئی بھی مہر تسبیح ہے, ان کو کسی نے تحفہ دیا مہر, 1 سال رہا تو بھلے تھوڑا خمس ہوگا, مہر میں خمس ہو جائے گا. یعنی کوئی بھی چیز 1 سال ان ٹچ رہی, نیو برانڈ یا پیسہ ہے, اس کو خمس کی تاریخ ان کو ہر سال میں ہوگی, کیونکہ ان کی تاریخ فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرنا ہو تو کر سکتے, مستحب ہے, مگر زیادہ خمس نکل جائے گا کیونکہ وہ نان ورکنگ ہے. تو ہم لوگوں نے فکس کیا ہے کہ بہت اچھی جگہ میں جاتا ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے, حالانکہ نان ورکنگ وومن ہے ہم, مگر اس لیے فکس کرتے ہیں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے, کم گڑبڑ نہ ہو جائے, الرٹ رہے خمس میں, اس میں زیادہ نکلے گا مگر کیسی جگہ میں جا رہے یہ تو سوچتے, اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں جس پہ خمس کی صرف ہو رہا ہے, 2 جگہ. اوکے آنٹی, ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ دبئی میں رہتی ہیں, اور دبئی میں جب کوئی کہیں شفٹ ہوتا ہے تو اپنے گھر کا سامان باہر روڈ پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی اٹھا لے. تو اس میں سے انہوں نے جو ہے وہ قرآن پڑھا ہوا تھا تو قرآن اٹھا لیا, اگر یہ نہیں اٹھاتی تو جو لوگ کبرڈ اور دوسرا سامان اٹھاتے وہ لوگ لے کے چلے جاتے, تو انہوں نے قرآن اٹھا لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے معلوم بھی کیا فلیٹس میں, تو وہ لوگ آلریڈی شفٹ ہو گئے تھے, تو اب کیا کرے وہ؟ ہاں بس صحیح ہے, کیونکہ راستے میں چھوڑ دیا, وہاں سسٹم ہے کہ جو نہیں چاہیے, مطلب میں ان لوگوں کو نہیں چاہیے, تو نہیں چاہیے تو پھر ہم لے سکتے, تو ہمیں حلال ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا آنٹی, ایک اور کوشچن ہے کہ چھوٹی تھی تب کزنس کے گھر جاتی تھی رکنے, تو کافی دفعہ بغیر پوچھے کبھی کچھ کھا لیا کبھی کچھ لے لیا, تو اب یہ بھی کیا اس میں آئے گا جو آپ نے ابھی بتایا ہے؟ بلڈ ریلیٹیوز میں خونی رشتے دار جس کی فہرست سورہ نور میں ہے, اس میں سب آ گئے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اجازت کے کھانے پینے کی, وہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کزین سے بلڈ ریلیٹیوز ہو, خونی رشتہ ہو, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جس کی خاص کوئی قیمت نہ ہو, وہ اجازت کے بغیر کھا پی لیا تو ان کا کوئی رد مظالم نہیں ہے. اوکے, جہیز میں جیسے کافی سال ہو گئے شادی کو, اور جہیز میں کچھ چیزیں ملی تھی اور ان پہ خمس نہیں دیا. اب اگر خمس دینا ہے تو حیثیت نہیں ہے, تو وہ جو چیزیں جن پہ خمس ہے کیا وہ چیزیں خمس میں دے سکتے ہیں؟ ہاں دیکھو, چیزوں پہ کپڑے پہ کپڑے دے سکتے ہیں, زیور پہ زیور دو, کپڑے پہ کپڑے دو, کوئی بھی چیزوں پہ پرفیوم, 5 پرفیوم ہے تو ویلیو نکالنی پڑے گی, یعنی وہ بھی لیٹسٹ ویلیو توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ جیز کا سامان ملا اور ان ٹچ چیزیں ہیں, ان یوز چیزیں پڑی ہے, ان کو کئی سال گزر گئے, تو آج توبہ پہلے کریں گے, آج تو بہت بڑی رات ہے, کل کا دن شہزادی کا حق ہے. خمس کا دوسرا نام ہے حق زہرا, خمس کا دوسرا نام ہی حق زہرا. تو آپ سوچے تو آج یہ کام بیسٹ کام ہوگا, تو آپ یہ حساب لگائیے, اور ہر چیز کا 5واں حساب, کیش نہیں ہے تو آپ 5 کپڑے ہیں, دیکھو تو سوٹ ہے, اس کی ویلیو نکالے, کوئی دکاندار سے کہیں سے ویلیو نکالے, اس میں 5واں حصہ والی جو چیز ہے وہ جا کے وکیل کو دے دے. ہماری وکیل کیش لیتے, کپڑے نہیں لیتے, مگر انڈیا پاکستان میں نے سنا وکیلوں لیتے ہیں, تاکہ پھر سید کو دیتے اور سید کے حق میں سے سائن امام دے دیتے ہیں, وہ لوگ کرتے ہیں انڈیا پاکستان کے. مگر پوری دنیا میں خالی کیش لیتے ہیں, زیور لیتے ہیں, بس زیور فوراً سونار کے پاس بیچ لیتے, اس لیے ایزی کام ہے, باقی کپڑے چیزیں نہیں لیتے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ سامان اگر کوئی وکیل نہیں لے گا تو سامان میں سے کچھ قیمتی چیزیں بیچ کے وہ چیز بھی پاک کر دے جس کو سال ہو گیا, اور دوسری چیز سب اس پیسے سے پاک کرے. اگر فرض کرے کہ ایک شیلا تھا, ایک ساری تھی, ایک کرتا شلوار تھا, ایک پرس رہ گئی, سمجھے 4-5 چیزیں تھی,
سب کا دام نکالا تو سب کے دام نکالتے دیکھا کہ 5,000 بن رہے, تو 1,000 خمس ہے, تو 1,000 خمس ہے, اس میں سے سامان نہیں دے سکتے تو اس میں سے 1,000 والی چیز بیچ کے 1,000 کا خمس دیتے. جلدی سے آپ ڈھونڈو کہ کون خریدنے کے لیے, یا ایک مرتبہ کسی سے ادھار لے کے خمس دے دو ایک مرتبہ. اتنے بڑا گناہ ہے کہ ٹائم پاس ہو گئے, کتنا وقت گزر گیا. تو آپ ایک مرتبہ حق زہرا کو ڈیلے نہ کر, حق زہرا کو ادھار لے کے ایک مرتبہ خمس دے دو. پھر جس سے آپ نے لیا ان کو آپ آہستہ آہستہ ان کو کہ میں تجھے قرض ادا کروں گی, یا کوئی گھر والا کوئی بہن مدد کرے, کوئی شوہر مدد کر رہا ہے کہ قرضہ دے کے میں ادا کر لوں گی, چیزیں میری بک جائیں گی تو میں آپ کو خمس ادا کر لوں گی. مگر خمس کو ابھی آج سے دیر نہ کرے, جلدی آج ہی آپ دے دے توبہ کر کے. اتنا ٹائم بھی گزرا, اس کی بہت توبہ کرے, تھوڑا زیادہ بھی دے دے. میری تو رائے یہ ہے کہیں حساب کتاب میں گڑبڑ ہوئی ہو. اوکے آنٹی, نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر نابالغ بچے کو ان کے کوئی رشتے دار پیسے دیتے ہیں تو میں ایز اے مدر اس بچے پہ خرچ نہ کروں بلکہ اپنی ہی کسی ضرورت کو پورا کروں, تو کیا یہ بھی رد مظالم میں شامل ہے؟ ہاں, یہ تو 100% رد مظالم. اللہ اکبر. بچے کو کسی نے پیسے دیے, اب بچے کا حق بنتا تھا بچے کی اسکول فی میں, وہ بھی ولی کی اجازت سے, باپ کی اجازت. بچے کی اسکول فی کے لیے, کیا بچے کی کوئی ضروری کپڑے کے لیے, جو بچے کے ضروری کوئی کھلونا مسٹ والا ضروری والا, تو بچے کے پیسے بچے میں سے یوز ہوتا ہے, وہ تو ولی کے وہ اجازت نہیں. مگر ولی کو فائدہ کیا ہے کہ ولی بچے کے پاس ایک مرتبہ رقم آ گئی تو اتنی ذمہ داری ولی پہ حل ہو گئی. اچھا, بچے کو اگر 100 روپیہ مل گیا تو 100 روپیہ تک بچے کے لیے, وہ بچے کے ہی پیسے بچے لیے خرچ کر سکتا ہے. تو وہ بالکل رد مظالم. بچے کو حق دینا, ابھی تک نابالغ ہے تو ولی سے بات کرے کہ میں نے یہ بچے کا لیا تھا, مجھے مسئلہ نہیں پتا تھا, آپ ایڈجسٹ کریں گھر کے کرائے میں کہ کسی میں مجھے معافی دلوائے. یہ بالغ ہو گئے, سمجھدار بالغ نے رشید تم سے معافی مانگے کہ مجھے مسئلہ نہیں پتا تھا, تیرا مال میں نے یوز کیا تھا اور تو مجھے معاف کر دے. بالغ ہو گیا, رشید سمجھدار بھی ہے, ان سے معافی مانگ. نابالغ ہے تو ولی سے ڈسکس کرے کہ یہ ہو گیا ہے, آپ میری مدد کر کے ایڈجسٹ کرو, اسکول کی فی میں کہیں بھی ایڈجسٹ کر دے تو آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر یہ اس کو ہی رد مظالم کہا جاتا ہے. کریکٹ, یہ دینا پڑے گا. نیکسٹ کوشچن ہے آنٹی کہ اگر ہم گولڈ خریدیں اور اس کے بعد اس کو یوز بھی کر رہے ہیں تو کیا اس پہ خمس ہے؟ نہیں, آپ نے سال کے اندر گولڈ کو یوز کر لیا, خمس کی تاریخ سے پہلے اگر ورکنگ وومن ہے, آپ نے سونا خریدیا, ایک مرتبہ پہن لیا, پھر چاہے جتنا سال نہیں پہنا ہوا مانا جائے گا تو خمس نہیں ہے. پہنا ہوا سونے پہ خمس نہیں ہے. جیز میں جتنے سونا پہن چکے سال کے اندر اس پہ خمس نہیں ہے. سال کے زیادہ رہا, سال کے بعد کچھ نہیں رہے, اس پہ خمس ہوگا. اوکے آنٹی, نیکسٹ ہے کہ نفاس سے پاک ہونے کے بعد استحاضہ کے لیے صرف نماز کے ٹائم پہ چیک کر کے وضو اور غسل کرنا ہوتا ہے؟ جی, نفاس کے بعد جو استحاضہ چلتا رہتا ہے, کبھی 40 دن, کبھی 30 دن, کبھی 20 دن, تو یہ استحاضہ میں جو کیٹیگری ہے قلیلہ متوسطہ, تو نماز کے ٹائم میں ہی جب ہم خود پڑھنے والے ہیں اس وقت چیک کرنا ہے کہ قلیلہ ہے, متوسطہ ہے, کثیر, اس کے مطابق احکام کر کے استحاضہ کا احکام کرنا ہے. پہلے فائدہ کچھ نہیں, نماز سے پہلے, ویری ویری امپورٹنٹ. اور نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر ہیوی بلیڈنگ ہو تو غسل کیسے کرتے ہیں؟ ایسے جیسے غسل جنابت ہے, غسل جمعہ ہے, غسل شب قدر ہے, غسل عید ہے. ہیوی بلیڈنگ ہے تو 3 مرتبہ غسل ہوگا. فجر کی نماز سے اس میں وضو کی ضرورت نہیں, سستانی فرماتے. غسل کر کے سیدھا جائے نماز, اندر روئی ڈال دے, اندر ٹیمپیکس ڈال دے, اندر ٹیمپونس ڈال دے تاکہ خون باہر نہ نکلے. روئی ڈال دے, روئی کو گول گول کر کے اندر ڈال دے, رو کے خون باہر نہ آئے, فوراً غسل کر کے جائے نماز پہ فجر کی پڑھے. پھر ظہور کے وقت ظہور کا غسل کر کے فوراً مصلی پہ آ جائے, اس میں وضو کی ضرورت نہیں. متوسطہ میں وضو واجب ہے, کثیرہ میں واجب نہیں, بہت زیادہ میں واجب نہیں. مڈل کیٹیگری 24 گھنٹے میں ایک غسل ہے, اس کے ساتھ وضو واجب. مگر ٹو مچ والے میں اثر کے لیے ابھی شرمگاہ کو پاک کرنی پڑے گی, اب وضو کر کے نماز پڑھنے کے اندر روئی بدلنا پڑے گا, اندر روئی ڈال دے, روک کے بلڈ کو روئی سے روکے. پھر مغرب کے لیے غسل کرنا پڑے گا, عشاء کے لیے خالی وضو, جگہ کو پاک کر کے اندر روئی ڈال کے. تو 3 غسل ہوگا,
اور 2 وضو ہوگا عصر کا اور عشاء کا. مگر مستحب ہے کہ فجر ظہر اور مغرب کا کرو, مگر اس وقت مستحب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اتنی بلڈ کی فلو ہوتی ہے تو مستحب کی توجہ نہیں دینی چاہیے. نماز بھی مختصر پڑھ کے واجب, پھر بیٹھ کے جتنی تعقیبات کرنا ہے کرے, بہت مختصر کرے تاکہ مسئلوں مسائل میں گڑبڑ نہ ہو جائے. اوکے جی. نماز شب کیسے پڑھے جبکہ ہم پہ واجب نماز قضا واجب نمازیں بھی ہوں ہم پہ؟ تو پڑھ سکتے ہیں تمام مراجع متفق قضا نماز ہو تو نماز شب مستحب نماز جعفر طے پڑھ سکتے, وہ بھی دیتے رہو, قضا بھی دیتے رہو مستحب. مگر قضا روزے ہو تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے. سستانی تو کہتے منت کا بھی نہیں رکھو, وہ تو سستانی صرف کہتے سب نے. تو قضا روزے ہو تو مستحب روزے نہیں رکھ سکتے, مگر نماز کا وہ مسئلہ نہیں ہے. قضا نماز باوجود تم قضا بھی دیتے چلے جاؤ, اس طرح سے مستحب نماز پڑھتے رہو, دونوں کو سائڈ بائی سائڈ دیتے رہو. بہت زیادہ قضا ہو تو پھر قضا دیتے رہو اور واجبات پڑھو. اچھا آنٹی, 2 جگہ سے سیم کوشچن ہے 2 لیڈیز کا, کہ آپ نے بھی نماز کن فیکون کا وہ کیا نا تذکرہ, تو وہ مس ہو گیا تھا ان سے طریقہ, آپ بتا دیں پلیز, ریپیٹ کر دیں گے؟ اوکے, نماز کن فیکون کا مس ہو گیا ہے, اس کو طریقہ چاہیے نماز کن جی آنٹی. فیکون کا. جی آنٹی. اوکے, نماز کن فیکون جو مرحوم سید اختر رضوی نے بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا پہلی تو بہت بڑی پریشانی ہونی چاہیے, چھوٹی نہیں, جیسے بچہ گمراہ ہو گیا ہے, بچے بہت بگڑا ہوا ہے, اور یا بہت بڑی پریشانی ہے, بہت بڑی بیماری, ایک سے آزاد ہونا ہے وغیرہ, تو کہ 2 رکعت نماز میں پڑھتی ہوں نماز کن فیکون قربتاً اللہ. میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں نماز کن فیکون قربتاً اللہ. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آیت الکرسی پڑھیں گے, ہم فیہا خالدون تک, نوٹ اونلی علی العظیم, ہم فیہا خالدون تک پوری آیت الکرسی پڑھیں گے, پوری 3 آیتوں. دوسری رکعت بھی اسی طرح الحمد کا سورہ اور خالدون تک آیت الکرسی. جیسی نماز ختم ہوئی آسمان کی طرف دیکھ کے سورہ یاسین پڑھنا ہے, یعنی ریکارڈنگ فوراً کھول دو یاسین کی اور یاسین پڑھتے جاؤ, مگر دیکھو آسمان کی طرف, پوری یاسین کن فیکون تک. جیسے کن فیکون تک پہنچ چکے سجدے میں جاؤ, سیکنڈ لاسٹ آیت ختم ہوتے کن فیکون. کن فیکون تک آپ آسمان کو دیکھتے رہو, آسمان کی طرف نگاہ ہٹانی نہیں آسمان سے. جیسے کن فیکون اپنے آسمان کو دیکھتے ہو پڑھ گئے, آخری آیت ابھی سبحان الذی, وہ سجدے میں جا کے پڑھ, سجدے میں جا کے وہ آیت پڑھ آخری سبحان الذی والی پڑھ کے سجدے میں اب دعا کر کہ میرا یہ مشکل خدایا تو حد کا اس نماز کی برکت سے, اس سورہ یاسین کی برکت سے, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو میری یہ حاجت پوری کر. تو سجدے میں آخری آیت پڑھ کے, سجدے میں آیت پڑھ کے پھر وہ سجدے کی حالت میں دعا, پھر بیٹھ کے تسبیح زہرا کرو, دوبارہ دعا کرو حاجت کے لیے وغیرہ. مگر اتنا ہی بتایا کہ 2 رکعت میں الحمد آیت الکرسی خالدون تک, نماز کے بعد آسمان کے دیکھے سورہ یاسین پڑھے کن فیکون تک, آخری آیت سجدے میں پڑھے, سجدے میں دعا مانگے.